السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب اور موسم کیسا ہے؟ موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے۔ ناول کا نام ہے کاتب اور اس کی مصنفہ ہیں عائشہ سکندر غازی۔ قسط نمبر 7۔ اس نے وارڈ کے سامنے رک کر خود کو پرسکون کیا، تاثرات ٹھیک کیے، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ادے جان ویسے ہی لیٹی تھی، ان کی مشینیں چل رہی تھیں اور انم صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اٹھی۔ جانتی ہو پری، آج ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ ادے جان کی کڈنی کل یا پرسوں ٹرانسپلانٹ کر دیں گے، انم چہک کر بولی۔ پریشما نے خفیف سا مسکرا کر اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ۔ پھر وہ ادے جان کی طرف بڑھ گئی۔ کبھی کبھی لگتا ہے زندگی باریک ڈور پہ چل رہی ہے، ایک طرف سے پکڑو تو دوسری طرف پھسل جاتی ہے، لیکن کسی بھی حال میں اس کا توازن نہیں بن رہا ہوتا۔ آگے کوٹھی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ مسلح گارڈ تیزی سے کوٹھی کے آگے پیچھے مین گیٹ کے پاس ٹہل رہے تھے۔ لان میں نصب فوارے کا پانی اس طرح گر رہا تھا، مگر آہستہ مسلسل کسی فیری ٹیل کی شہزادی کی پھولی ہوئی فراق ہو، اور جہاں نیم چاندنی کی مانند گرتا پانی روح کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ کوٹھی کے نوکر چاکر ادھر ادھر پھر رہے تھے اور ان کی اس مستعد حالت کے پیچھے آغا صاحب ہوتے۔ وہ جب جب حویلی کو اپنی آمد کا شرف بخشتے تب تب یہاں کے ملازموں کی دوڑیں لگ جاتی۔ کوٹھی میں بالائی منزل پر ذرا ایک طرف اکلوتے سے عرصے میں موجود شیراز کے کمرے کا منظر کچھ یوں تھا۔ آغا صاحب سفید شلوار قمیض پہنے، کندھوں کے گرد شال لپیٹے، راکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھول رہے تھے۔ ان کے تاثرات بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شدید کوفت جھلک رہی تھی۔ وہ سامنے شیراز کو کٹھور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو سیاہ رنگ کی رف سی ٹی شرٹ پہنے صوفے پر پیر اوپر رکھے گود میں لیپ ٹاپ پکڑے جلدی جلدی کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آغا صاحب نے گہری سانس بھری۔ شیراز، میری بات سنو، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ سنتا ہوں بابا، 1 منٹ، وہ مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ آغا صاحب پھر مٹھی بھینچ کر رہ گئے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے، ایک اکلوتی لائق اولاد کی منورزیاں سننے کے علاوہ۔ رامز تو پہلے ہی ناکارہ ثابت ہو چکا تھا، ایک یہی تھا جو سب کچھ دیکھ لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ خود آغا صاحب بھی اس بات کو مانتے تھے۔ شیراز نے لیپ ٹاپ پہ انٹر کا بٹن دبایا اور پھر سکرین نیچے کر کے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا۔ جی بابا بولے۔ تم نے دیکھا عبیر غازی نے کیسے لاہور کے گھر جلائے؟ تم اسے لے کر ابھی تک خاموش ہو۔ تم جانتے ہو تم نے مجھے دوہرے نقصان سے نوازا ہے۔ انہوں نے لہجے میں دھیما دھیما غصہ لیے بلا تمہید بات شروع کر دی۔ شیراز نے گہری سانس لی۔ ویل، جہاں تک دوہرے نقصان کی بات ہے تو میں نے اس سے کئی گنا بڑے پروجیکٹس لے لیے ہیں۔ لاہور کے گھروں کا جلنا ایک سازش تھی، اور مجھے ذرا سا بھی وقت ملتا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا، لیکن اب اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ مجھے جلد از جلد ان مسمار گھروں کو گرا کر نئے گھر شروع کرنے ہیں، اور فی الحال میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے صوفے پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ تم دوبارہ سے گھر بناؤ گے؟ ان کو فکر ہونے لگی۔ ظاہر ہے انویسٹرز کا پیسہ لگا ہے، اس نے شانے اچکائے۔ اور جو کچھ آج ہوا اس کے آفس میں، اسے کیسے ٹھیک کرو گے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ شیراز نے نگاہ اٹھائی، پھر سمجھ کر سر ہلایا اور سامنے میز سے چند ایک سوکھے میوے ہاتھ میں لیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ فاطمہ اور فاہم، ویل بابا، یہ تو طے تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے، آج نہیں تو کل ایسا ہونا ہی تھا۔ اس معاملے کی پائیداری آپ کے سامنے تھی۔ اس نے شانے اچکا کر چند فروٹ منہ میں رکھے۔ اور اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لڑکی؟ کون لڑکی؟ منہ میں چپاتے فروٹ کو روک کر متفکر سا پوچھا۔ وہی لڑکی جس نے فاطمہ کو پکڑوایا ہے، اس کے آفس میں کام کرتی ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فاطمہ عبیر کی بیٹی کو مارتی ہے، اسی نے عبیر کو ثبوت دیے تھے۔ شیراز نے ہاتھ جھاڑے۔ نہ کریں بابا، ایک تو اس عبیر کے چاہنے والے پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ جہاں سے بھی نکلتے ہوں، لیکن تمہیں انہیں وہیں دفنانا ہوگا۔ وہ اب ہر طرف سے ان لوگوں کے درمیان گھیر چکا ہے جو اسے چاہتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ کرسی روک کر آگے ہوئے اور سختی سے بولے۔
شیراز نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ شعلہ بار تھی۔ فکر مت کریں، میں اس لڑکی کے بارے میں بھی جلد معلوم کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں سب جان چکا ہوں اس کے بارے میں۔ اس کا نام پرشما انصاری ہے اور ایک مڈل کلاس لڑکی ہے، غالباً ہمارے پچھلے آفس۔ ایک منٹ، کیا نام بتایا آپ نے؟ شیراز کو کرنٹ لگا تھا۔ پرشما انصاری، چھوٹی بچی ہے، یہی کوئی 21-22 سال کی۔ پرشما انصاری، اس نے ٹھوڑی کو کھجاتے ہوئے اپنے ذہن میں دہرایا، یعنی اشال کے اغوا کی مشتبہ مجرم، جس پہ اس نے خود اشال کے اغوا کا کور اپ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیسے عبیر کی منظور نظر بن گئی؟ بیٹی کے اغوا میں معاف کر دیا یا سرے سے مورد الزام ٹھہرایا ہی نہیں؟ یا اندر کی کہانی کچھ اور ہے؟ لیکن خود فاہم نے بتایا تھا کہ عبیر اس لڑکی کے پاس گیا تھا۔ پھر کیا وہ ملے ہوئے تھے؟ مگر کیوں؟ وہ کیسے مل سکتے تھے؟ انہوں نے تو… شیراز، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ دور کسی کھائی سے آغا صاحب کی آواز ابھرتی محسوس ہوئی تو وہ چونکا۔ جی بابا، تم ٹھیک ہو؟ وہ متفکر نظر آنے لگے۔ آف کورس، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ خیر، آپ کچھ کہہ رہے تھے، اس نے حواس پہ قابو کیا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا، فاہم اور فاطمہ کی بیل کب کرواؤ گے؟ دماغ خراب نہیں ہے میرا جو میں ان کی ضمانت کروانے لگا۔ اس نے شانے اچکائے۔ لیکن وہ تھانے سے ہمیں 2 بار فون کر چکے ہیں۔ منع کریں، کہہ دیں ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے اتنی وفاداری سے کام کیا۔ آپ کب سے لوگوں کی وفاداری کی تعریف کرنے لگے؟ انہوں نے کام کیا لیکن مکمل تو نہیں کیا نا۔ میں بتا دیتا ہوں بابا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ تو کیسے سنبھالو گے اس رائتے کو؟ اس کی آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گا، ابھی آپ آرام کریں۔ وہ کچھ دیر خالی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے رہے، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے۔ مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، تم یہ سب دیکھ لینا۔ شیراز نے چونک کر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکا سا گلہ اترا۔ بابا، اس نے پکارا۔ جواب میں انہوں نے ہوں کہا۔ آپ گھر میں بھی رہ لیا کریں، ماما بھی بیوی ہیں آپ کی، اس نے ٹوکنے کے انداز میں کہا۔ آغا صاحب نے مڑ کر دیکھا، شیراز انہیں دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں سامنے کھڑکی پہ تھیں۔ وہ کچھ دیر ہونکوں کی طرح کھڑے رہے، پھر کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ شیراز نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اٹھا اور باہر ٹیرس پہ آ گیا۔ اسلام آباد شہر پہ بھینی بھینی ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑے ذرا سا جھک کر سامنے دیکھنے لگا۔ پرشما اور عبیر کا کیا ریلیشن ہے؟ کئی جگہوں پر وہ ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ پھر عبیر کا اسے اپنے آفس لانا، بیٹی کے اغوا میں کچھ نہ کہنا، یہ سب کیا تھا؟ اس نے ایک ہاتھ سینے پر باندھ کر دوسرے کی کوہنی اس پہ رکھی اور انگلیوں سے ٹھوڑی کی شیو نوچنے لگا۔ اگر پرشما فاطمہ کے بارے میں جانتی تھی تو اس نے اس وقت فاطمہ کو کیوں کچھ نہیں کہا جب وہ یہاں تھی، انیکسی میں؟ پھر اس کے کچھ دن بھی وہ اس کے پاس رہی، تب بھی کچھ خاص سننے کو نہیں آیا، اور پھر آج اچانک سب ختم ہو گیا۔ شاید عبیر کو پرشما نے بتا دیا ہو، لیکن اسے یقین نہ ہو اور اس نے خود فاطمہ کی جاسوسی کی ہو۔ لیکن آج تو فاطمہ کو پرشما نے مارا تھا، عبیر کی طرف سے دوسرا ری ایکشن آیا تھا۔ یہ ساری کڑیاں کیوں اتنی بکھری ہوئی تھی؟ کون تھی پرشما؟ اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی لڑکی یا عبیر کی کچھ پرسنل ریلیشن شپ؟ کون تھی وہ؟ قصر غازی کا بھی ویسا ہی فسون زدہ ماحول تھا جیسے آغا کوٹھی کا تھا۔ یہاں کے سارے افراد اپنے اپنے غموں میں مگن تھے۔ بی بی شاہ رحمت صاحبہ سے رشتوں پر لیکچر لے رہی تھی، وہ ان کی باتوں میں کھوئی رہتی۔ عنایا کو اپنے رامز کا غم ستا رہا تھا۔ صفا اور کبیر اپنے اپنے بچوں میں مگن تھے۔ سکندر ارم کی غیر موجودگی میں آفس کی فائلوں تک محدود تھے۔ جاسم اور رحمہ اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف تھے۔ مروہ اور ہادی کو اپنے اکھاڑوں سے فرصت نہیں تھی، اور ہے کہ فروخ اور سبیل تو ان کے تعلقات میں بہت بڑی دراڑ آ چکی تھی۔ خود سبیل اس بات کو چھپاتی، مگر فروخ بہت زیادہ گھر سے باہر رہنے لگے تھے۔ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بس چپ سادھ لی تھی۔ فروخ کی طبیعت اپنی ماں پہ گئی تھی، رنگین، حسین اور بے حد بے پرواہ۔ انہیں ایک ایسی بیوی سے کیا لینا دینا تھا جو ان کو بیٹا نہیں دے سکی؟ کہیں نہ کہیں تو ان کے دل میں بھی بیٹے کی خواہش تھی، اور اس کا احساس تب ہو رہا تھا جب وہ بوڑھا ہونے لگے۔ دونوں بیٹیاں شادی کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بزنس سنبھالتی
تو شاید فروخ کو اپنی وراثت کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن اب چونکہ ایسا نہیں تھا تو سارا غصہ سبیل پہ نکل جاتا۔ سبیل اس وقت اکیلے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اسی کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اللہ ان کو ایک بیٹا دے دیتا، کم از کم وہ سر تو اٹھا سکتی جیٹھانیوں کے سامنے۔ اب تو ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انایا کے کمرے میں نیم روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح کارپیٹ پہ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ اور انتہائی سوجی ہوئی تھیں، لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ تکلیف کی انتہا پر آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، سرخ ناک اور سرخ کان کی لوؤں میں گرمی سی تھی۔ دوپہر سے رامز کی 75 مسڈ کالز، 60 کے قریب میسج اور تقریباً 20 سے زیادہ کال پیغام ریکارڈ میسج تھے۔ انایا سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور اس کا اندازہ اس کے پیغامات سے چل رہا تھا۔ رامز بس ایک بار انایا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے فون پہ کوئی پیغام نہ بھیجے، کیونکہ فون شیراز کے پاس تھا، لیکن گھر والوں نے ہر طرح سے اس کی اس کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ اس لیے کراچی پہنچ کر اس نے فوراً اپنے لیے موبائل خریدا اور پہلی کال ہی انایا کو ملائی تھی۔ اب چونکہ شیراز جانتا تھا کہ رامز پہلا رابطہ انایا سے کرے گا، اس لیے اس نے انایا کو بلیک میل کر لیا تھا۔ اب انایا دو طرفہ پھنس چکی تھی، ایک طرف رامز کی محبت اور دوسری طرف اس کے بھائی کا جنون۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ سر اتنا بھاری تھا گویا من وزن کسی نے رکھ دیا ہو۔ وہ سر پکڑے بیٹھی رہی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ البتہ سکندر نے ملازمہ کے ہاتھوں اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا تھا، مگر وہی کھانا ابھی تک بیڈ پہ ویسا ہی پڑا تھا۔ شیراز اپنے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، کھڑکی والی طرف منہ کیے بیڈ پہ اوندھا لیٹا، آنکھیں بند کی تو پہلی جھلک انایا کی ابھری۔ وہ اسے کہاں ملی تھی؟ شاید یونیورسٹی کے مینا بازار میں، جب وہ انارکلی بنی ہوئی تھی۔ سرخ اور زرد رنگ کی بڑی فراق پہنے، سر پہ دوپٹہ ڈالے، ٹوپی رکھے۔ وہ چیف گیسٹ تھا، اور پہلی نظر جب انایا پہ پڑی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ وہ خود اس لمحے کے سحر سے ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ کیسا لمحہ تھا جو بالکل ٹھہر گیا، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ کاش اس وقت وہ جانتا کہ انایا عبیر کی بہن ہے تو شاید وہ دل نہ ہارتا۔ اب ایسی لڑکی پہ دل ہارا جو دشمن کی بہن تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ رامز، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آکسفورڈ جانے سے پہلے وہ اسی یونیورسٹی میں تھا۔ وہ دونوں کیوں ساتھ تھے؟ شاید اسے حسد ہونے لگا تھا، لیکن دوسری طرف انایا کی محبت زور پکڑ رہی تھی۔ اب ایسے میں اس کے جگر کا مسئلہ اٹھنا۔ اس نے کروٹ بدلی، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ شاید اس کے سونے کا وقت نہیں تھا، یا شاید وہ بہت جلدی سو رہا تھا۔ ابھی تو انایا بھی جاگی ہوئی ہوگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا۔ ابھی 11 بج رہے تھے۔ اسکرین کا وال پیپر انایا کی تصویر تھی۔ وہ بلا وجہ اسکرین کو دیکھے گیا، پھر اس نے گیلری کھولی۔ اندر لو نامی فولڈر میں انایا کی بے شمار تصویریں تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے دیکھتا گیا کہ تبھی دل میں ایک دبی دبی خواہش اٹھی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ہاتھ دل پہ رکھ کر سینہ سہلایا۔ وہ اس وقت انایا سے ملنے کیسے جا سکتا تھا؟ دل کو سنبھال لیا۔ اس نے موبائل بند کر کے سر جھٹکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا معلوم اسے نیند آ چکی ہو، لیکن انایا کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ وہ سر پکڑے سو سو کرتی سر کی ٹیسیں بھگا رہی تھی۔ ہادی اور مروہ کے کمرے میں مروہ بیڈ پہ لیٹی بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتی پرسوچ نظروں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی، جبکہ ہادی بیڈ کی دوسری طرف کراؤن سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ کافی کی سپس بھی لیتا۔ ہادی، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پکارا۔ وہ لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ اور دوسری طرف ہادی کے منہ سے کافی پھوار بن کر باہر نکلی۔ مروہ نے چونک کر گردن گھمائی۔ ہادی کھانسنے لگا۔ کافی اس کے گلے میں اٹک چکی تھی۔ مروہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بھویں سکیڑی۔ ہادی کی یہ حرکت اس کی نگاہیں فکس ہو گئیں۔ مشکوک نظروں سے اس نے ہادی کو دیکھا۔ دوسری طرف ہادی، جو منہ پائنتی کی طرف کیے کھانس رہا تھا، سیدھا ہوا اور کافی والے ہاتھ کے بازو سے ہونٹ صاف کیے۔ سچ بتاؤ، کرتے ہو نا؟ اس نے انگلی اٹھائی۔ تمہارا کل رات پیزا منگوا کر اکیلے بلکہ چپکے سے کھانا، لڑکوں سے فون پر گھنٹوں ٹھڑک پن کی انتہا پر بات کرنا، لان کے سوٹ کا آرڈر دینا، اجیا سے گپ شپ،
اسے بلانا، ابھی اپنی امی کو فون کرنا کہ ملازمہ سے کہہ کر پانی اوپر بھجوا دیں۔ یہ سب مروہ نے چھپ کر کیا تھا، مگر ہادی جانتا تھا، کیونکہ جب جب اس کے فون پہ کال آتی، بیٹری میں چھپا بگ ہادی کے موبائل پہ سگنل دے دیتا، جس سے وہ فوراً اپنا فون کان سے لگاتا اور دوسری طرف کی باتیں سن لیتا۔ اس کے سامنے منظر لہرائے، اس نے سر جھٹکا اور کافی کا مگ سائیڈ میز پر رکھ دیا۔ نہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑ گئی تمہاری جاسوسی کی؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اچھا تو پھر تمہیں اس دن کیسے پتا چلا کہ میں اجیا کے ساتھ ریستوران میں ہوں؟ ہادی چونکا۔ تم اپنے معصوم، ہینڈسم، شریف اور گڈ لوکنگ ہسبینڈ پر شک کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے یقین ہے، وہ دھونس سے بولی اور پھر تکیہ اٹھایا، ہادی کے سامنے لہرایا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ورنہ آج رحمہ آنٹی اور جاسم انکل اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ غصے میں تھی۔ اگر نہ بتاؤں تو؟ ہادی نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور سیدھا ہوا۔ میں تمہیں، وہ سوچنے لگی، میں جاسم انکل کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا میری جاسوسی کرتا ہے۔ اچھا، اور یہ نہیں بتاؤ گی کہ ان کی بہو روز میرے پرس، موبائل اور لیپ ٹاپ کی تلاشی لیتی ہے؟ میں نے کب لی تلاشی؟ وہ مکر گئی۔ ہادی نے بھویں اکٹھی کی اور گھور کر دیکھا، وہ روحانسی ہوئی۔ اچھا دیکھا ہے موبائل، لیکن یہ ہر بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کے کرتوتوں پر نظر رکھے۔ جی، اور بالکل اسی طرح ایک شوہر کا بھی فرض ہے کہ اپنی بیوی کے کارناموں پر نظر رکھے۔ وہ بھی فوراً سے بولا، یعنی تم نظر رکھ رہے ہو؟ تم نہیں رکھ رہی کیا؟ تم جاسوسی کر رہے ہو، تم تلاشی لیتی ہو۔ مروہ نے گہری سانس لی اور تکیہ ایک طرف رکھا، پھر بالوں کو آگے پیچھے ٹھیک کیا اور پرسکون ہو گئی۔ اوکے چلو ڈیل کرتے ہیں، میں تمہاری چیزوں کی تلاشی نہیں لوں گی اور بدلے میں تم میری جاسوسی نہیں کرو گے، پرامس؟ مروہ نے ہتھیلی آگے کی۔ ہادی نے ایک نظر دیکھا۔ وعدہ مشکل تھا، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں نے تمہاری جاسوسی نہیں کی۔ اس نے دن دہاڑے جھوٹ بولا۔ پھر تمہیں کیسے میرے اور اجیا کے بارے میں پتا چلا؟ بے وقوف لڑکی، جو سوال اسی وقت کرنا چاہیے تھا وہ اب کر رہی تھی۔ ہادی نے افسوس سے دیکھا، مگر اب جواب دینا آسان تھا۔ وہ الرٹ سا ہوا، کافی کا مگ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اسی ریستوران میں میرا ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ لنچ پہ آیا تھا، تمہیں دیکھا تو پہچان لیا، پھر مجھے کال کی اور بتایا کہ اجیا کی جگہ میں کیوں نہیں ہوں تمہارے ساتھ ریستوران میں لنچ پہ۔ بس اجیا کا سنا تو مجھے غصہ آیا اور پھر وہ سب ہوا۔ اس نے الحمدللہ کہہ کر سانس چھوڑ دی۔ مروہ نے پھر مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تاڑ گئی تھی۔ خدا کی بندی، اتنی تفصیل دی لیکن نہیں، مجھ بیچارے اور معصوم شوہر پہ تم جیسی ظالم اور ہٹلر بیوی کہاں یقین کرے گی؟ میں نے تو جھوٹ بولا نا، مجھے تو سچ بولنا آتا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی دنیا کا جیمز بانڈ نمبر 11، تم کیوں یقین کرو گی؟ وہ بیڈ سے اچھل پڑا اور جلدی جلدی بولنے لگا۔ مروہ اس کے نروٹھے پن کو یکٹک دیکھے گئی۔ تم سچ سننا چاہتی ہو نا؟ تو سنو، ہاں میں کرتا ہوں تمہاری جاسوسی۔ اس کمرے میں ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، تم باہر نکلتی ہو تو 4 لوگ مختلف روپ میں تمہارا پیچھا کرتے ہیں، اور جو لیپ ٹاپ یوز کرتی ہو اسے ہیک کر کے میں سب دیکھتا ہوں، اور یہ جو تمہارا موبائل ہے اس کی بیٹری میں بگ لگا ہے، میں اس سے تمہاری ہر کال سنتا ہوں۔ اب خوش ہو؟ آ گیا یقین؟ ہو گئی تسلی؟ اگر نہیں ہوئی تو یہ لو موبائل اور کھول کر دیکھ لو۔ دیکھ لو۔ ہادی نے مروہ کا موبائل اس کے سامنے کیا اور خود ایک ہاتھ کمر پہ رکھا اور دوسرے سے کن پٹی پکڑی اور آنکھ دبا کر کنکھیوں سے مروہ کو دیکھا جو موبائل کو الٹ پلٹ رہی تھی۔ کہیں سچ میں دیکھ ہی نہ لے، اف۔ مگر مروہ نے ناک بسوری اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اچھا، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میں تمہارے پاس کہ مجھ پہ نظر رکھو۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ وہی تو، لیکن شک کرنا تم بیویوں کے ساتھ جہیز میں آتا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹا، لیپ ٹاپ اٹھایا، پیٹ پر رکھا اور اسکرین کھول لی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ایک غلط فہمی تھی، کلیئر ہو گئی، اب زیادہ شوخہ مت ہونا۔ اس نے بالوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ ہادی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، وہ پرسکون بالوں کو ربر بینڈ لگا رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے وہ کچھ نہیں جان پائی۔ ابیر ہاؤس میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ گھر کے تینوں افراد ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پر ارم بیٹھی تھی، وہ دائیں طرف پہلی کرسی پر بیٹھے ابیر کو وقفے وقفے سے نوٹ کر رہی تھی جو گود میں بیٹھی اشال کو بوٹی نوچ نوچ کر کھلا رہا تھا۔ ابیر سیاہ شرٹ پہنے، آستین کوہنیوں تک موڑے،
چشمہ لگائے پرسکون انداز میں خود کھاتا اور اشال کو کھلاتا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ارم اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ ارم جو بلا وجہ بوٹی سے گوشت کانٹے کے ذریعے الگ کر رہی تھی رکی، کانٹا بوٹی سے نکال کر ایک طرف رکھا۔ ایسا کب تک چلے گا عبیر؟ انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر قطعیت سے پوچھا۔ عبیر نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ بس کچھ دیر تک، جب تک اشال کا پیٹ بھر جائے گا۔ میں اس کا نہیں کہہ رہی، کچھ اور پوچھ رہی ہوں، انہوں نے سختی سے کہا۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ عبیر نے لاپرواہی ظاہر کی۔ ارم نے مٹھیاں بھیجی، آخر یہ آدمی کب سیدھے جواب دے گا؟ سب کچھ جان کر انجان بنا رہتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ اوکے، یہ بتاؤ فاطمہ کو کیوں نکالا؟ عبیر چونکا۔ اشال نے بھی دیکھا، پھر دونوں باپ بیٹی نے کندھے اچکائے۔ وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی تھی اس لیے۔ اور یہ بات تمہیں 2 سال بعد پتہ چلی؟ وہ استہزائیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ شاید۔ اور فاہم، اس کا کیا قصور تھا؟ نا اہل تھا اس جاب کے لیے۔ جوس کا گلاس اٹھایا اور اشال کے لبوں سے لگا دیا۔ دونوں کے بارے میں تمہیں الہام آج ہی ہوا؟ شاید ہاں۔ اسی جوس سے خود گھونٹ بھرے اور گلاس واپس رکھ دیا۔ اور اب اشال کا خیال کون رکھے گا؟ تم خود؟ ظاہر ہے جب تک نئی کیئر ٹیکر نہیں مل جاتی۔ اشال کے گال سہلائے اور چاول کا چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ تم ابھی بھی نئی کیئر ٹیکر ڈھونڈو گے؟ وہ چونک گئی تھی۔ ظاہر ہے، اس نے شانے جھٹکے۔ عبیر، مجھے لگا یعنی تم پوری عمر ایسے ہی رہو گے؟ ظاہر ہے، لیکن شیو تھوڑی بڑھانا چاہتا ہوں، ہینڈسم لگتا ہے، باقی ایسے ہی رہوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرا مطلب کچھ اور ہے۔ تم جوان ہو، ہینڈسم ہو، اب ساری عمر تو کنوارے نہیں رہ سکتے۔ وہ سمجھانے لگی۔ امی، میں ایک بچی کا باپ ہوں، کنوارا تو نہ کہیں، وہ برا مان گیا۔ اچھا، ایک بچی کے باپ کیا دوسری شادی کبھی نہیں کرو گے؟ وہ چڑ گئیں۔ عبیر نے نظر اٹھائی۔ امی، میں اچھی طرح جانتا تھا آپ یہاں اس لیے نہیں آئیں کہ میری یاد آ رہی تھی۔ آپ کی نیت میری شادی کروانے کی ہے، میں جانتا تھا۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آخر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ بے تحاشا چڑ گئی تھی۔ عبیر نے گہری سانس لی، اشال کو گود سے اٹھا کر دوسری کرسی پر بٹھایا، خود چمچ کانٹے ایک طرف رکھے اور الرٹ سا ہوا۔ اوکے امی، آپ میری دوسری شادی کرانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، کرا دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ لڑکی مجھ سے امیدیں لگائے گی، میرا وقت مانگے گی، میری بیٹی پر توجہ دینے کی بجائے، جیسا کہ آپ نے کہا، میری خوبصورتی، ہینڈسم پن اور اس وجاہت کے پیچھے بھاگے گی۔ میں توجہ اور وقت نہیں دوں گا تو شکوے کرے گی، شکایتیں کرے گی، میکے جانے کی دھمکیاں دے گی، کیونکہ آف کورس یہ ایک ارینج میرج ہوگی، تو ہم سے کوئی ایک دوسرے کو چاہے گا نہیں، بس وقت گزاری کرے گا۔ میری ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اشال پر توجہ دے، اسے ماں کا پیار دے اور خیال رکھے، لیکن آف کورس وہ ایسا کیوں کرے گی؟ سوتن کی بیٹی کو پیار کون دیتا ہے؟ تو تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جو تمہاری بیوی سے زیادہ تمہاری بیٹی کی ماں ہو۔ فی الحال کچھ ایسا ہی ہے۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ تو فاطمہ کو کیوں جانے دیا؟ اسی سے کر لیتے شادی۔ ارم چڑ گئی۔ استغفر اللہ امی، وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھی، 8 سال چھوٹی نہیں۔ لیکن تم تو ایسے کہتے تھے جیسے 10 سال چھوٹی ہو۔ سٹیٹس کی وجہ سے کہتا تھا۔ عبیر غازی کب سے سٹیٹس دیکھنے لگا؟ میں نہیں دیکھتا، بس لوگ دکھا دیتے ہیں۔ تو اب میں تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں جو اشال کی ماں بنے۔ عبیر نے بیزاری سے شانے جھٹکے۔ ارم مزمحل ہوئی۔ کہاں سے ملے گی ایسی لڑکی؟ میں کس منہ سے کسی لڑکی کے باپ کو یہ کہوں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، بلکہ اپنی پوتی کے لیے چاہیے؟ تو کس نے کہا خواری کے لیے؟ میں کیئر ٹیکر رکھ لوں گا نا۔ اپنے لیے بھی ایک رکھ لو۔ امی 32 سال کا ہوں میں، 2 سال کا نہیں۔ تو اس 32 سال کے آدمی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ امی دیکھیں، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بات روک کر موبائل اٹھایا۔ علی کا نمبر سکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے انگلی پھیر کر کال اٹھائی۔ سر، پرشما انصاری نے وہ ویڈیو ایک بار پھر دیکھی ہے، اور آج وہ آفس سے لوٹنے کے بعد 2 جگہوں پر گئی۔ پہلے بینک جہاں سے اس نے 1 لاکھ روپے نکالے، پھر قریبی مارکیٹ جہاں سے کچھ فروٹس وغیرہ لیے اور اپنے موبائل میں بیلنس کروایا۔ اس کے بعد وہ سیاہ رنگ کے رکشے میں ہسپتال
علی جلدی جلدی کہہ رہا تھا جب ابیر چونکا۔ علی بریک لگاؤ خود کو، ابیر نے برہمی سے کہا تو دوسری طرف علی خاموش ہوا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، تم پرشما انصاری کی جاسوسی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا اور تمہاری وجہ سے اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھے؟ وہ وارن کر رہا تھا۔ ارم پرشما کے نام پر چونکی۔ مگر سر آپ نے خود ہی تو… ہاں میں نے کہا تھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے، اور اب میں ہی منع کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کو تمہاری جاسوسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تم اب اس سے دور رہو گے، بند کر دو یہ سب۔ دوسری طرف علی نے نہ سمجھی اور بے یقینی سے موبائل کو گھورا۔ ابیر سر کو کیا ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم، فرما برداری سے بولا۔ ابیر نے فون بند کر دیا۔ ارم اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا۔ کون ہے یہ پرشما؟ بہت سنا ہے اس کا ذکر۔ وہی اس دن بتایا تھا نا کہ کولیگ ہے۔ وہی۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ ابیر سکندر غازی کو کسی لڑکی کی فکر ہے؟ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، وہ اندازن بولی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں، وہ بس ایک ایمپلائی ہے۔ دکھتی کیسی ہے؟ ارم کا تجسس بڑھا۔ بہت پیالی ہیں پری آپا، بیوٹیفل، اشال نے تالی بجا کر چہک کر کہا۔ ابیر نے آنکھیں نکال کر گھورا۔ ہاں پری آپا، خیر تو ہے اشال؟ انہوں نے باپ بیٹی کا جائزہ لیا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں، تمہاری دادی کا بس نہیں چلتا کہ میری شادی ابھی کروا دیں۔ ابیر نے تھکے انداز میں اشال کو گود میں اٹھا کر تبصرہ کیا۔ ارم مسکرا دی۔ ابیر اشال کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر بار اپنی پری آپا کی شان میں دیوان لکھنے مت بیٹھ جایا کرو، کچھ خیال کرو۔ وہ اشال کو چھوٹے چھوٹے نرم نرم چپت گال پہ رسید کرتا خجل انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارم نے گردن گھما کر دیکھا، پھر کانٹا بوٹی میں سختی سے چبھایا۔ کون ہے یہ پرشما؟ ملنا پڑے گا، وہ سوچنے لگی۔ قصرے غازی میں صبح کا آغاز ہو چکا۔ گھر کے سارے بیٹے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کبیر اور ہادی ساتھ جاتے، فروخ الگ ہوتے، سکندر اور جاسم کبھی ساتھ تو کبھی اکیلے جاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ گاڑیاں کم تھیں، ہر بیٹے بیٹی کی اپنی گاڑی تھی، مگر چونکہ ایک جگہ جانا ہوتا تو ساتھ چلنے پر ترجیح دی جاتی۔ سبیل سنگھار میں اس کے سامنے کھڑے بلند قد قامت، مضبوط جسامت اور تیکھے نئے نقش کے مالک اپنے مجازی خدا فروخ کو ٹائی پہنا رہی تھی۔ یہ نہ صرف ان کی بلکہ غازیوں کی تمام بہوؤں کی روٹین تھی۔ سبھی اپنے اپنے مجازی خداؤں کو ٹائی پہناتی، کوٹ پہناتی، پرفیوم چھڑکتی۔ بی بی شاہ سے شروع ہونے والی اس روایت کو نئے بچوں جیسا کہ ہادی اور مروہ دونوں نے توڑ دیا تھا، کیونکہ بقول مروہ کے صبح کون اٹھے، اور اٹھے تو دیسی تمثیلی زوجات کی طرح اس گھٹیا 19ویں صدی کے مرزا غالب جیسی شان عزیز شاعری کے توسط ابھرتے بلا وجہ کے کھلے رومانس کو کیوں جگائے، وہ بھی صرف ایک کوٹ ٹائی پہنا کر۔ سلام دعا سے رخصت نہیں کیا جا سکتا کیا؟ لیکن کہتے ہیں روایات پرانے لوگ زندہ رکھتے ہیں، نئی نسلیں تو انقلاب کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں، مگر پرانے لوگوں کو بھی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے مطابق نئی نسلیں بھی پرانی ہوں گی ایک دن، اور پھر ان کے روایات کی دھجیاں ان کی نسلیں اڑائیں گی۔ زندگی کا کیا ہے؟ راہٹ کنواں، جو نیچے ہے وہ اوپر آئے گا اور جو اوپر ہے وہ نیچے جائے گا، اور مکافات عمل کا سائیکل ایسے ہی چلے گا۔ سبیل شاید اس روایت کو زندہ کر رہی تھی۔ سر جھکائے بکھرے بالوں سے فروخ کی ٹائی کی تہ ٹھیک کر کے ناٹ باندھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، ان کے پتلیاں سوج گئی تھیں اور نیچے سرخ سیاسی دھاری بن چکی تھی، پلکیں بھیگی تھیں۔ وہ شاید بہت زیادہ روئی تھی، جبکہ انہی آنکھوں کو فروخ اکتاہٹ سے دیکھ رہے تھے۔ سبیل نے ٹائی باندھ کر ناٹ سخت کی، ان کے کالر ٹھیک کیے اور ان کے شرٹ پہ ہاتھ پھیر کر سلوٹیں مٹائیں۔ فروخ جھنجھلا کر پیچھے ہوئے اور کوٹ اٹھانے لگے۔ اب بس کر دو، دو باتیں کیا کہتی، تمہارے تو ٹسوے ختم نہیں ہو رہے، انہوں نے کوٹ پہنتے ہوئے نخوت سے کہا۔ سبیل نے ایک نظر دیکھا، بے وفائی، شکوے گلوں سے ڈھکی نظر، شکایتی نظریں، اور پھر ان کو کوٹ پہنانے لگی۔ بس دور رہو، میں خود پہن سکتا ہوں، انہوں نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سبیل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی سی اتری، جو آنکھوں کے کونوں کو گیلا کر گئی۔ اللہ جسے چاہے بیٹا دے بیٹی دے، ہم اس کے تخلیق میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے فروخ، وہ بے بسی سے بولی۔ مگر انہوں نے نہیں سنا، اپنا کوٹ پہنا، سلوٹیں جھاڑی، چشمہ اٹھایا
اور پیر پٹک کر کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کرتے باہر چلے گئے۔ ان کی بے رخی اور بے وفائی اب سبیل کو بے حد چبھ رہی تھی۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسے انسان تھے، کبھی سبیل سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن صبح وہ بیٹیوں کی ماں کا تانا دے کر گئے تھے، اور پہلی بار دیا گیا کوئی بھی تانا جو انسان کی کمی بیشی سے جڑا ہو تکلیف کی انتہا پر لے جاتا ہے۔ فروخ کی سخت طبیعت شروعات اس وقت ہوئی جب عبیر نے مروہ کو دھتکار دیا تھا۔ فروخ کا خیال تھا کہ بیٹیوں کے باپ ہونے کی حیثیت سے شاید اسے اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے وہ ہر چیز میں عبیر کو برگشتگی سے الزام دینے لگے، اور تب سے فروخ اور سبیل کے اندرونی معاملات گڑبڑ کر رہے تھے۔ اپنا غم بھگانے کے لیے وہ پوری رات کبھی کہاں اور کبھی کہاں ہوتے۔ سبیل کو علم نہیں تھا، مگر اندازہ تھا کہ ان کے تعلقات باقی پیشہ ور عورتوں تک جا پھیلے ہیں، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مروہ اور صفا اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھیں۔ انہیں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ملحقہ کرسیوں پر کھانا کھاتے اپنے ماں باپ کے درمیان ذرا بھی فاصلہ نظر نہیں آتا، مگر اب وہ فاصلہ بڑھ رہا تھا، اور یہ فاصلہ اندرونی تھا، فروخ اور سبیل کے کمرے تک محدود۔ گھر والوں اور خصوصاً بی بی شاہ کو اس کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ بی بی شاہ جو خود رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنے عزیز پوتے عبیر کی نافرمانی پر اسے گھر بدر کر چکی تھی، ان کو اگر ذرا بھی فروخ کی بدلتی رتوں کی خبر ہو جاتی تو شاید وقت پہ ان کی لگامیں کس لی جاتی، لیکن اب وہ ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ وہ بچے نہیں تھے جن کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جا سکتا۔ وہ 55 سال کے پختہ مرد تھے، ان کو سمجھانا اپنی تربیت پر شکی نگاہ ڈالنا تھا۔ بی بی شاہ سے سبیل بات کر بھی لیتی تو بے وجہ تھی، وہ ہر سوال کا جواب دے سکتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ بیٹے کی ماں کیوں نہیں ہے۔ یہاں اگر تو محبوبہ بھی زہر خند لگتی ہے، پھر بیوی کی کیا حیثیت؟ اور جب کاروبار کا 30% فروخت دیکھتے ہوں تو بجا تھا کہ ان کے آگے بی بی شاہ بے بس ہو جاتی۔ چھوٹے بیٹوں کے علاوہ غازی کے بڑے تینوں بیٹوں پر کاروبار کی اینٹ اینٹ منحصر تھی۔ جاسم اور فروخ نے بیٹا اور گیما بلڈنگ کو ہر طرح سے مضبوط اور سالم رکھا تھا۔ اسی طرح سکندر کی اصلی ذمہ داری الفا بلڈنگ کو دیکھنا تھی، لیکن ان کے بچے بڑے ہوئے تو کام تقسیم ہو گئے، اور چونکہ الفا بلڈنگ سب سے زیادہ کاروباری ترقی کے مراحل طے کر رہی تھی، سکندر کو اسے اکیلے سنبھالنا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے عبیر اور فروخ کو اپنے ساتھ کر لیا۔ جاسم اپنی گیما بلڈنگ اکیلے دیکھ لیتے تھے، کیونکہ وہاں کام کا بوجھ کم تھا، جو تھا الفا بلڈنگ نے سنبھال رکھا تھا۔ غازیوں کے لیے ان کے بچے برابر تھے، لیکن کمی کی خلش کہاں بھرتی ہے، ایک کسک ہمیشہ رہ جایا کرتی ہے۔ انسان خواہشوں کی کٹ پتلی ہے، اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، وہ موت کی آخری ہچکی میں بھی خواہش کرتا ہے، اور وہ خواہش جینے کی ہوتی ہے۔ سبیل بے بسی سے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور اگلے 3 گھنٹے تک کمرے میں بند رہیں۔ ان کا دل اب اچاٹ ہو چکا تھا، جن کے دم سے خوشی تھی انہوں نے دم نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی سامنے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً انہیں رحمہ جاتی دکھائی دی، وہ دوپٹہ کندھے پر ڈالے بال کھولے مالی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مالی کے پاس پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ مالی چونک کر سیدھا ہوا، اس نے ماتھے پر گلابی رومال باندھ رکھا تھا اور بھوری رنگت پسینے سے تر تھی۔ وہ رحمہ کی بات سننے لگا۔ رحمہ سر اٹھا کر کچھ کہنے لگی۔ مالی جس کے ہاتھ میں کھرپا تھا اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رحمہ کے تنے توازن ڈھیلے ہوئے اور انہوں نے مڑ کر سبیل کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر مالی کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ سبیل جو پائدے پر ہاتھ رکھے شانے اکڑائے بیٹھی تھی، دل میں عجیب سے درد سے استہزائیہ مسکرانے لگی۔ شاید رحمہ بھی اس سے زیادہ خوش قسمت تھی۔ بیٹا اور بیٹی دونوں دیے اللہ نے، اور پھر بیٹی چھین لی، مگر ان کے اور جاسم کے تعلقات ذرا بھی خراب نہیں ہوئے۔ رحمہ چاہتی تو اکلوتی بیٹی کے جانے کا الزام جاسم کے سر تھوپ کر ان سے ہمیشہ بدگمان ہو سکتی تھی، مگر اس حالت میں بھی وہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی رہی کہ سب ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود جاسم کو اس چیز کا تانا دیتی۔ برعکس اس کے وہ اس کو تسلیاں دیتی رہتی۔ وہاں قصور تو جاسم کا تھا ہی، مگر رشتے میں دراڑ نہیں آئی، جبکہ یہاں قصور نہیں تھا لیکن رشتے میں دراڑیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی برداشت میں حد آ چکی تھی۔ رحمہ جو پورے گھر میں سبیل کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، ان کے کمرے کا دروازہ ناک کیا۔ سبیل نے اس طرف گردن گھمائی، وہ جانتی تھی کہ رحمہ اسے پوچھنے آئی ہے اور وہ رحمہ کو اس حالت میں نہیں مل سکتی تھی۔ جلدی جلدی اٹھی، واش روم گئی، چہرے پر چھینٹے ماری
تاثرات ٹھیک کی، آنکھیں صاف کی اور دروازے تک آئیں اور آرام سے کھول دیا۔ بھابھی کیا بات ہے، آج آپ اپنے کمرے میں بند ہیں؟ مجھ سے لان میں اکیلے بیٹھ کر ساس کی برائی نہیں ہوتی، لیکن آج تو آپ آئی ہی نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ انہوں نے آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ سبیل چونکی۔ اچھا، تو سونے سے آنکھیں ایسی ہو جایا کرتی ہیں؟ وہ بوقت مسکرائیں۔ رات سر میں درد تھا تو ٹھیک سے سو نہیں سکی، اس لیے صبح دیر سے اٹھی۔ ناشتے کے بعد سوچا نیند پوری کر لوں۔ بی بی شاہ کے فرمانوں کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا نا، بہوؤں کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ وہ اپنے تاثرات چھپانے اور رحمہ سے آنکھیں بٹانے کے لیے بیڈ تک آئیں اور بیڈ شیٹ جھاڑنے لگیں۔ ویسے بھابھی بڑی بی کے حالات ٹھیک نہیں لگتے، کچھ دنوں سے مسلسل کثر سے باہر جا رہی ہیں اور تو اور جھگڑے اور حکم دینا بھی کم کر دیا ہے۔ پوچھیں تو مرجان شاہ کس سے اخلاقی پہلوؤں پر لیکچر لینے جاتی ہیں؟ رحمہ نے صوفے پر بیٹھ کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ سلیمہ نے بتایا تھا کہ اولڈ ہاؤس جاتی ہیں۔ وہ تکیے پر ہاتھ مار کر جھاڑنے لگی۔ رحمہ چونکی۔ ہے اولڈ ہاؤس؟ کہیں خود تو وہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ ہائے کاش اگر ایسا ہو جائے تو میں سکون کا سانس لوں۔ چھوٹی بہو سن سن کر کان دکھ چکے ہیں۔ گھر میں کچھ تو خوشیاں آئیں گی، وہ تالی بجا کر دلوں کے ڈھیروں ارمانوں سے چہک کر بولی تھی۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ بس وہاں کے انتظامات دیکھنے جاتی ہیں اور کچھ نہیں۔ سبیل نے خوش فہمی صاف کر دی۔ رحمہ کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے، پھر ان کی آنکھوں میں کچھ ابھرا۔ اچھا سنیں، پھر نگاہ دروازے کی طرف ڈالی اور آواز کو دھیما کیا۔ آج بھی جائیں گی کیا؟ آج؟ ہاں شاید، پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مسز شہوار کی سالگرہ پارٹی ہے، لنچ پہ ان کے گھر بلایا ہے ہم دونوں کو۔ کیا؟ سبیل کو یقین نہیں آیا۔ ہاں میں تو جاؤں گی، عرصہ ہو گیا کہیں نہیں گئے، ورنہ ایسی پارٹیاں تو روز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہماری ساس محترمہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مسز شہوار سے بی بی شاہ کی عرصے سے ناراضگی چل رہی ہے۔ یاد نہیں وہ مال والی بات؟ انہوں نے سرعام بی بی شاہ کو باتیں سنائی تھیں اور بی بی شاہ نے سختی سے منع کیا تھا اپنی سوسائٹی میں مسز شہوار باجوہ سے تعلقات رکھنے سے۔ سبیل نے گویا یاد دلایا۔ اس لیے تو ان سے چھپ کر جا رہے ہیں۔ ارے لڑائی ان کی ہوئی تھی اور سارا قصور بھی انہی کا تھا، اب ہم کیوں ان کی لڑائی میں اپنی خوشیاں چھوڑ دیں؟ وہ بے پرواہی سے بولیں تو سبیل کو جھٹکا لگا۔ اپنی خوشیاں؟ شاید اپنی خوشیاں ہی تھیں جبھی رحمہ اپنی بیٹی کو اتنی جلدی بھول گئی، حالانکہ جاسم کا تو انگ انگ ابھی تک بیٹی کے غم میں پسیج رہا تھا۔ انہوں نے استہزائیہ لب بھینچ کر سر جھٹکا۔ اور اگر کسی نے بڑی بی کو مخبری کر دی تو کسر بدر ہونے کے لیے تیار ہو؟ ارے نہیں ہوتے کسر بدر، ان کی ملازمائیں ان کے ساتھ جاتی ہیں، اور رہی بات باقی نوکروں کی تو ہم شاپنگ کا بہانہ کر کے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس ہر بہانہ تیار تھا۔ سبیل نے کمفرٹر ایک طرف رکھا اور کچھ دیر سوچا، پھر گردن پہ ہاتھ رکھا۔ بڑی بی کی طبیعت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، جانے کس بات پہ بگڑ جائیں۔ میں تو کہتی ہوں پوچھ کر جاتے ہیں، اس سے کم از کم وہاں زیادہ دیر رہنے کا خوف تو نہیں ہوگا، سبیل نے مشورہ دیا۔ اور اجازت وہ کبھی نہیں دیں گی، رحمہ نے قطعیت سے شانے جھٹکے۔ اگر ان کو پتہ چلا تو اس طرح چوری چھپ کے جانے سے وہ ناراض ہوں گی، پھر ہمارے شوہر اور ان کے چہیتے بیٹے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، گھر میں بدمزگی ہو جائے گی۔ پوچھ کر جانا بہتر ہے۔ سبیل کو یکدم فروخ یاد آ گئے، وہ پہلے ہی اتنا تنے ہوئے ہیں، وہاں سے اجازت لیے بغیر لور لور پھرنے پر مزید خفا ہوں گے، اور وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اگر وہ نہ مانی تو نہیں جائیں گے۔ کون سا مسز شہوار جگر کا ٹکڑا ہے کہ سالگرہ نہیں منائیں گے تو پوری عمر خلش بن کر رہ جائیں گی، انہوں نے منہ بسور کر لاپرواہی سے کہا۔ رحمہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے سبیل کو دیکھتی رہیں، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے، پوچھ لیتی ہوں، مگر بتا دوں بڑی بھی نہیں ماننے والی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے باور کروا رہی تھی۔ سبیل مسکرائی، آنکھیں چمکی۔ وہ دیکھ لیں گے، خیر تم جاؤ، جا کر بی بی شاہ سے اجازت لو، اگر وہ جانے دیتی ہیں تو پھر چلتے ہیں۔ رحمہ تو چمک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، میں اجازت لے کر آتی ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ سبیل نے ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔
غم انسان کے اپنے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا صرف حوصلہ دے سکتا ہے، اس غم کو کم نہیں کر سکتا۔ آپ کو بذات خود اس غم کا سامنا کرنا ہوتا ہے، خود لڑنا ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کی جاگیر ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں۔ وہ باہر دیکھنے لگی جہاں سے مالی اب کٹی فالتو گھاس کو اکھاڑ کر پھینک رہا تھا۔ ان کو بھی اپنا آپ ایسا ہی لگا، خالی خالی، غیر اور فالتو، جسے فروخ اب پھینک رہے تھے۔ غازیوں کی بلڈنگ پر بھی سورج کی کرنیں گر کر عکس بکھیر کر واپس ہو رہی تھیں۔ معمول کی گہما گہمی جاری تھی۔ الفا بلڈنگ کی 7ویں منزل میں عبیر اپنی آفس میں سربراہی نشست پر بیٹھا فائل پڑھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات مدھم تھے، جبکہ علی اور عالم اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ علی کل رات کی عبیر کی ڈانٹ سے منہ پھلائے ہوئے تھا۔ عبیر نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے ترچھا سا علی کو دیکھا اور نگاہ واپس موڑ لی۔ کیا ہوا؟ سائبر کرائم کے سب سے وانٹڈ کرمنل، کیا کسی ISI افسر نے دھمکی دی ہے؟ علی کا چہرہ مزید اتر گیا، اس نے اور منہ بسور لیا۔ عالم نے گردن موڑ کر دیکھا۔ واقعی سر، صبح سے میں بھی نوٹ کر رہا ہوں، آپ کے ذاتی جاسوس کچھ خاموش ہیں۔ آپ دونوں میرا نام لے سکتے ہیں، میں برا نہیں مانوں گا، علی طنزیہ لہجے میں کہنے لگا۔ عبیر جو فائل پڑھ رہا تھا ہلکا سا مسکرایا۔ تو کیا پروفیشنل بلانے سے تم برا مان جاتے ہو؟ عبیر کہنے لگا۔ چہرہ فائل کے پیچھے چھپا لیا تھا، اس لیے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ علی زچ ہو گیا۔ نہیں بھائی، میری کیا مجال میں برا مانوں؟ عبیر نے فائل ایک طرف رکھی اور کرسی سے سیدھا ہوا۔ ڈونٹ بہیو لائک ٹیپیکل اینگری پھپھو۔ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ دیکھیں سر، علی کرسی سے آگے ہوا، آپ نے مجھے خود کہا تھا نا پرشما انصاری کی جاسوسی کرنے کے لیے؟ ہاں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پل پل کی خبر بھی آپ کو دوں۔ ہاں، تو پھر کل رات میں یہی کر رہا تھا، اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات تھی؟ عبیر کے تاثرات ڈھیلے پڑے اور چہرہ مسکرانے لگا۔ تو تم اس وجہ سے منہ پھلائے بیٹھے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے لگا واقعی کچھ خاص بات ہے، لیکن میں سنجیدہ ہوں سر، وہ برا مان گیا۔ عبیر نے ہنسی روکی اور کچھ خجالت سے علی کو دیکھا اور سیدھا ہوا۔ ویل دیکھو علی، میں نے حکم دیا تھا اور میں نے کینسل کر دیا۔ وہ لڑکی ذرا بھی مشکوک نہیں ہے، اس کا پتہ میں خود لگوا چکا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تھیں جو کلیئر ہو گئیں۔ اب میں نہیں چاہوں گا کوئی بے قصور میری وجہ سے تذبذب کا شکار ہو۔ اس لڑکی کو ہم مشتبہ کہہ چکے ہیں سر، ایسے کیسے اچانک چھوڑ دیں؟ اگر اس نے آپ کو دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تو؟ علی کو فکر لاحق ہو گئی۔ نہیں کرے گی، پہلے بھی اس نے اور سمن نے نہیں کیا تھا، وہ بس ایک غلط فہمی تھی جو ختم ہو گئی۔ اب ہمیں اسے تنگ نہیں کرنا، یعنی اب ہم اسے سرچ لسٹ سے نکال رہے ہیں۔ علی نے بھویں اچکائیں۔ یقیناً اب ہم اس کے بارے میں کوئی معلومات جمع نہیں کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو اب آگے میرے لیے کوئی حکم؟ میں ذرا فری ہونا چاہتا تھا کچھ وقت کے لیے، وہ بشاشت سے چہک کر کہنے لگا، جیسے وہ یہی سب چاہتا ہو۔ تم چھٹی پہ جانا چاہتے ہو؟ عبیر نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ یقیناً۔ اس پہ عبیر اور عالم نے گھور کر دیکھا۔ علی کچھ خجل ہوا۔ آپ لوگ مجھے ایسے نہ دیکھیں، واقعی میں جانا چاہتا ہوں۔ قانون کے سارے غیر قانونی کام، ہیکنگ، ڈیٹا سیٹلنگ، انفارمیشن لیکنگ کے علاوہ میں ایک شریف انسان ہوں اور مجھے بھی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ اچھا، عبیر نے بھویں اچکائیں۔ پہلے اس شریف انسان کو اپنی شرافت کا مظاہرہ کرنے کی کیوں نہیں سوجی؟ سر، اگر آپ کو لگتا ہے میں کسی اور کے ہاں جاب کے لیے جا رہا ہوں تو بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر عالم تمہیں لگتا ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں تو بے فکر رہو، میرا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ پاکستان کی ستی سویتری لڑکی ملنے سے رہی۔ اب اگر آپ دونوں کے شک و شبہات مٹ گئے ہوں تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ وہ چڑ کر پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے عبیر جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے علی کو روکا اور فون اٹھایا۔ اسکرین پہ ہادی کا نمبر روشن تھا۔ اس نے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، آفس میں ہوں، کر لی تھی مکمل، میرے پاس ہے، ہاں بھجوا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ہادی کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد فون رکھا اور میز پر ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے کچھ تلاش کرنے لگا۔ کچھ فائلز آگے پیچھے ہٹائیں۔ اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر عالم کچھ جذبز ہوا۔ سر، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟
ہادی کی میٹنگ ہے کچھ دیر میں، رات کو اس کی فائل کے کچھ نوٹس میں نے لکھے تھے، لیکن لگتا ہے میں فائل لانا بھول گیا ہوں۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ فائل گھر ہے تو میں لے آتا ہوں سر، عالم نے پیشکش کی۔ عبیر نے اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں، تم یہیں رہو، میں پرشما سے کہہ دیتا ہوں، وہ لے آتی ہے۔ تم کہاں خوار ہوگے، تمہیں یہاں لاکھوں کام ہیں۔ عبیر اٹھتا ہوا بولا۔ لیکن سر میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اسے کیا تکلیف دینی۔ مگر شاید عبیر نے نہیں سنا تھا، وہ تیزی سے باہر جا چکا تھا۔ علی نے گردن کو خم دے کر دیکھا اور واپس نظر عالم کی طرف موڑ لی۔ عالم، کیا تم نے نوٹ کیا عبیر بھائی نے پرشما کو گھر بھیجنے کا کیوں کہا؟ علی نے آنکھ کا کونا دبایا۔ عالم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیوں؟ علی کی دلچسپی بھگ سے اڑ گئی۔ بھلا کس سے پوچھ بیٹھا تھا؟ اس نے شانے جھٹکے، سر نفی میں ہلایا اور اٹھا۔ عالم نے سر اٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ نا، عبیر سر نے ایسا کیوں کیا؟ تم نہیں سمجھو گے، جانے دو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا باہر نکل گیا۔ عالم اس کے پیچھے ہو لیا۔ علی یار، بتانے میں کیا ہے، بتا دو کیوں؟ وہ باہر اپنے کاؤنٹر کے پاس علی کو روکتا ہوا بولا۔ علی نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر عالم کے کندھے پر رکھا۔ اس لیے بھائی کے گھر پہ ارم آنٹی ہیں، وہ دراصل پرشما اور ان کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ عالم ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ علی نے افسوس سے دیکھا۔ وہ واقعی بے وقوف تھا یا صرف ایکٹنگ کرتا تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت جلد اب پرشما انصاری پرشما عبیر غازی بننے والی ہیں، یعنی میری اور تمہاری بھابھی، علی نے چمک کر کہا اور پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا سیٹی بجاتا وہاں سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ عالم کی اس کی انکشاف پہ کیا حالت ہو گئی تھی۔ پیچھے عالم نے جھرجھری لی۔ پرشما چڑیل سے پرشما بھابھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے کوفت سے سوچا، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ پرشما کبھی مسز باس نہیں بنے گی، ہرگز نہیں۔ وہ کیسے اس رتبے تک آ سکتی ہے؟ اور اگر ایک دفعہ آ گئی تو تانے دے دے کر اف اف۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھائے۔ عبیر جو نیچے ریسیپشن پہ آ چکا تھا مستعدی سے کاؤنٹر کے پاس رکا جہاں پرشما بیٹھی تھی۔ سیاہ شرٹ اور کھلے ٹراؤزر والی شلوار پہنے، شال لیے بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے، وہ سر جھکائے کاغذ پہ دو 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 لکھنے میں مصروف تھی۔ تاثرات سخت تھے یا افسردہ وہ سمجھ نہیں سکا، مگر بار بار ایک لفظ لکھنے سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ پرشما کو کوئی پریشانی ہے۔ اس نے گلا کھنکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھوری آنکھوں میں فکر ابھری اور وہ سیدھی ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عبیر اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ پرشما نے تاثرات ٹھیک کیے۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ وہ سنجیدگی سے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عبیر کو اس کے لفظوں میں کوئی گرم جوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوا۔ وہ ایک فائل گھر رہ گئی ہے، عالم مصروف ہے تو کیا آپ لے آئیں گی؟ چاہتا تو صرف حکم دے سکتا تھا، مگر وہ کوئی عام امپلائی نہیں تھی، پرشما انصاری تھی۔ اسے صرف راضی کر کے کام کروایا جا سکتا تھا، زبردستی نہیں، اور حکمیہ تو بالکل بھی نہیں۔ پرشما نے بھویں اچکائیں۔ میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا، معصومانہ سوال۔ عبیر ہنسا۔ ویل، جہاں تک گھر کی بات ہے تو باہر میرا ڈرائیور نادر ہوگا، وہ تمہیں لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ فائل میرے کمرے کے اسٹڈی روم کی میز پر ہے، بلو کور ہوگا، اندر ہادی کا نام لکھا ہے۔ تم وہ لے آنا اور ساتھ میں اشال کو لے آنا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پرشما نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنا بیگ اٹھایا، شال درست کی اور کاؤنٹر کے پار سے نکل آئی اور عبیر کے پاس سے آرام سے گزر کر مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ اتنی سرد مہری اور پرشما انصاری کے لہجے میں، کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ اس نے ادھر ادھر بے یقینی سے دیکھا اور پھر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ بی بی شاہ اپنے کمرے میں راکنگ چیئر گلاس ونڈو کے پاس رکھے ہلکی ہلکی جھول رہی تھی، سفید شلوار قمیض پہنے جس پہ سرخ رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، شال کندھوں پر ڈالے، دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھوں پر رکھے وہ تاثرات سخت کیے دماغ میں ابھرتے خیالات کے ہچکولوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ رحمت صاحبہ کی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ بی بی شاہ کو کہیں نہ کہیں ان کی باتوں پر یقین آ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ رحمت صاحبہ کو رشتوں کی زنجیروں کی پرکھ خوب تھی۔ انہوں نے غور کرنا شروع کیا۔ عبیر اور مروہ کا رشتہ طے کرتے وقت انہوں نے عنایا کو کیوں نظر انداز کیا؟ عنایا کو اگر جگر کی بیماری تھی
تو وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ خدا نہ خواستہ وہ شادی کے لیے ناکارہ تو نہیں تھی، اور انہوں نے مروہ کا پاس رکھ کر اور اس کی مرضی کو ترجیح دے کر ابیر، انایا اور ہادی تین لوگوں کی مرضی کو دبوچ لیا تھا۔ انایا کو بالکل فریم سے نکال دیا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ بیمار ہے۔ غازیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، کسی اچھے سے ملک لے جا کر وہ انایا کا علاج کر سکتے تھے۔ اس پہ یہ کہہ دینا کہ اب مروہ کی شادی ہادی سے ہوگی زیادتی تھی۔ چلو انایا ہادی کے بارے میں ایسے جذبات نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ہمیشہ سے ہی ہادی سے منسوب تھی۔ ایسے میں اسے بغیر وجہ کے ہادی کی زندگی سے نکال پھینکنا کم از کم بی بی شاہ جیسی عورت کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ارم اس فیصلے پر بھی خاموش رہیں، سکندر بھی کچھ نہیں بولے۔ خود ہادی کو بھی برا نہیں لگا، بلکہ اس نے بی بی شاہ کے فیصلے پر سر خم کیا۔ مروہ جیسی لڑکی کو سنبھالنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ کافی حد تک ناممکن تھا۔ وہ اپنی مکار چالوں سے باز تھی تو صرف اس لیے کہ ہادی اسے ویڈیو سے بلیک میل کرتا تھا۔ کہاں کہاں ان کے فیصلے نہیں مانے گئے تھے، ہر جگہ غازیوں نے سر خم کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بی بی شاہ غلط کر رہی ہیں۔ رشتوں کو کتنا گھٹن زدہ کر دیا تھا بی بی شاہ نے۔ ہر رشتے میں بظاہر تو رویدہ تھے، مگر اندر سے باسی ہو چکے تھے۔ وہ سب اوپر سے خوش تھے لیکن اندر سے صرف اور صرف بی بی شاہ کے غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ وہ اپنی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب رحمہ نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بی بی شاہ، انہوں نے سر اندر کیا۔ بی بی شاہ نے گردن گھمائی۔ اندر آ جاؤ، سرد مہری سے کہا۔ رحمہ جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی، ان کی سنجیدہ آواز سن کر مزید شکن زدہ ماتھے اور کنفیوژن سے بی بی شاہ تک آئیں اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بی بی شاہ نے نظر گھما کر رحمہ کی تیاری کا جائزہ لیا۔ خیریت ہے بہو، کہیں جا رہی ہو کیا؟ انہوں نے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ رحمہ کو اپنی ہتھیلیاں گیلی محسوس ہوئیں۔ جی بی بی شاہ، بس وہ ایک چھوٹی سی دعوت تھی، انہوں نے خجل انداز میں کہا۔ شہوار کے ہاں سالگرہ پہ جانا چاہتی ہو؟ وہ اچانک بولی تو رحمہ نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ زبان لڑکھڑائی، دل دھڑکا۔ مجھے بھی بلایا ہے انہوں نے، وہ سکون سے بولی۔ رحمہ چونکی، پھر سنبھلی اور نظریں جھکا دیں۔ لیکن آپ تو، رحمہ نے بات روک دی۔ ہاں نہیں جاؤں گی، اس عمر میں ختم پہ جانا زیب دیتا ہے، سالگرہوں کی پارٹیوں پر نہیں، لیکن اگر تم اور سبیل جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے کتنی آسانی سے اجازت دے دی تھی۔ رحمہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا یہ واقعی بی بی شاہ تھی؟ کیا سچ میں؟ لیکن کیسے؟ اب یوں آنکھیں پھاڑے مت دیکھو، سپیس دے رہی ہوں تو انجوائے کرو، انہوں نے ڈانٹا۔ رحمہ شرمندہ ہوئی۔ بی بی شاہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میرا مطلب صبح سے کمرے میں ہیں تو؟ رحمہ کو یقین نہیں تھا کہ بی بی شاہ نے اجازت دی ہے۔ میں نے مکمل ہوش و حواس میں یہ بات کہی ہے چھوٹی بہو، وہ پرسکون تھی۔ رحمہ مسکرائی، دور ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ پر رکھا۔ اگر ایسا ہے تو بی بی شاہ آپ اتنی بری نہیں ہیں۔ بی بی شاہ صرف مسکرا ہی سکی، پھر رحمہ نے اٹھ کر ان کے ہاتھ کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور شکریہ ادا کر کے کمرے سے چلی گئیں۔ بی بی شاہ کھڑکی کے پار لان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جانے کیوں، رشتوں کو سپیس دو تو اچھا لگتا ہے، انہوں نے جھینپ کر سوچا اور سر جھٹک دیا۔ رحمت صحیح کہتی تھی۔ اس کا ہاتھ منظر میں تب ابھرا جب وہ ابیر کے گھر کے اندر سفید اینٹوں کی روش پہ اتری۔ وہ سر سے سرکے ہوئے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جدید طرز پہ بنا ابیر ہاؤس اپنی پوری چمک دمک سے اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اس کے بیرونی دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نگاہ اٹھائے دائرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شال اسی طرح کندھوں کے گرد لپٹی تھی اور بیگ کی لمبی سٹریپ اس کی ران پہ لگتی جہاں اس نے بیگ کو تھام رکھا تھا۔ وہ پہلی بار ابیر کے گھر آئی تھی اور جس کو سب گھر کہتے تھے وہ پریشما کے لیے کسی محل سرا سے کم نہیں تھا۔ محل سرا بھی وہ جو جدید تعمیری طریقوں اور دیو ہیکل شاہکاروں کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ گھر کے گیٹ سے شروعات کی جائے تو سیاہ رنگ کا آہنی دروازہ تھا، خود بخود بند اور کھلنے والا۔ اس نے دیکھا کہ جب گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو کچھ دیر بعد گیٹ خود بخود سلائیڈ ہو کر کھل گیا۔ وہ شاید سینسر گیٹ تھا، ایسا گیٹ جو گاڑی کے نمبر پلیٹ سینس کر کے کھل جاتے ہیں اور جو گاڑیاں اس کے سینسر میں رجسٹر ہوتی ہیں
ان پہ ہی کھلتا ہے، باقی گاڑیوں کے لیے گیٹ نہیں کھلتا۔ گیٹ کے اندر ایک طویل لیکن گول سفید اینٹوں کی روش تھی، جہاں 2 گاڑیاں پہلے سے ہی کھڑی تھیں۔ مسلح گارڈ گھر کے اطراف میں چھلک دکھاتے اور پھر آگے پیچھے ٹہلنے لگتے۔ روش کے آگے وہ عظیم عمارت کھڑی تھی جسے سب ابیر ہاؤس کہتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی نظریں بیرونی دروازے کے آگے 4 ستونی برآمدے نما منڈپ پہ فکس تھی، جس کی چھت شیشے کی تھی، نیلا تیز عکسی شیشہ جو دھوپ میں رنگ بدل رہا تھا۔ وہ آہستہ سے وہاں سے گزری اور بیرونی دروازے کی 4 سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ دروازہ شیشے کا تھا اور ایسے چمک رہا تھا کہ گویا شکل صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے سراپے پر تنقیدی نظر دوڑائی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں رنگت صاف تھی مگر چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں چہرے پر پڑ رہی تھیں جنہیں اس نے ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ پھر شال وغیرہ دیکھی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور بیگ کی سٹریپ میں کندھے کے قریب انگلی پھنسائے وہ غیر محفوظ انداز میں دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اندر چمچماتے سفید مرمری ٹائلوں پر نظر پڑی تو اپنی شکل واضح دکھائی دی اور ساتھ میں صفائی کی بھی صحیح معلومات میں اضافہ ہوا۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنے جوتوں کو دیکھا جو سادی سی سیاہ سٹریپ والی فلیٹ چپل تھی۔ پیر اٹھا کر دیکھا اور پھر پیچھے مڑی۔ اس کے جوتے صاف تھے اور فرش گندا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے حواسوں پر قابو رکھتے ہوئے گھر کو دیکھنے لگی۔ گھر مستطیل تھا، درمیان کے عرصے میں سفید اور سیاہ رنگ کے 2 بڑے اور 2 سنگل صوفے رکھے تھے، جن کے سامنے ایک مصنوعی سی دیوار جو شاید 10 فٹ چوڑی تھی اوپر سیلنگ سے لگ رہی تھی، جس کے عین وسط میں بڑا LED نصب تھا۔ شاید وہ دیوار اسی کے لیے لگائی گئی تھی۔ بیرونی دروازے کی دائیں طرف اوپر سیاہ سیڑھیاں جاتی تھی جو ایک دوسرے سے جڑی نہیں تھی۔ ان کے درمیان فاصلہ نظر آ سکتا تھا۔ وہ کوئی عام بانس کی سیڑھی کی مانند تھی، جبکہ بائیں طرف آگے ایک اور لاؤنج تھا، مگر اس لاؤنج کی مغربی دیوار کتابوں کے سیاہ ریک سے ڈھکی تھی۔ اس پورے عرصے میں صرف بیرونی دروازے کے سامنے کی دیوار میں سلائیڈنگ ڈور تھا جس کے پار سوئمنگ پول اور لان نظر آ رہا تھا۔ لان کے چاروں طرف گھر کے کمرے تھے جن کے دروازے لان میں کھلتے تھے۔ اسی دیوار کے دائیں طرف ایک دروازہ تھا جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی کمرہ ہے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی بھی ملازمہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دبے پیر کسی چور کی طرح آگے بڑھنے لگی اور سیڑھیوں کے پیچھے جھانکا جہاں کچن کی کھڑکی تھی۔ سجاوٹی مشروبات کا بار تھا جس کے ریک میں ہر رنگ کی بوتل چمک رہی تھی۔ کاؤنٹر سیاہ تھا اور اس کے سامنے 2 اونچے سٹول پڑے تھے۔ وہ ہر چیز پہ طائرانہ نگاہ ڈال رہی تھی کیونکہ وہ اپنے دماغی طاقتوں اور باریک بینی کی عادت کا استعمال کر کے ابیر کا کمرہ ڈھونڈنا چاہتی تھی جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اوپر ہو، کیونکہ نیچے صرف ایک کمرہ تھا اور اس ایک کمرے میں وہ اوپر کے کمرے چھوڑ کر کیوں رہے گا۔ وہ اپنے ننھے دماغ پر زور ڈال رہی تھی جب سامنے سے اچانک ایک ملازمہ ہاتھ میں جوس پکڑے اس طرف آئی۔ وہ پرشما کو یوں گھر کا جائزہ لیتے دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر چہرے پر وہیں سے غراہٹ سجائی۔ گلاس میز پہ پٹکا اور تیزی سے پرشما کی طرف بڑھی۔ سنو بی بی، یہ گھر اور اس گھر کے لوگ چندہ دے دے کر تھک چکے ہیں اور ایک آپ لوگ ہیں جو ہر روز مظلوموں کی طرح آ جاتے ہیں۔ ملازمہ سخت لہجے میں استہزائیہ گرائی تو پرشما جو گھر دیکھ رہی تھی چونکی۔ مانا کہ آپ لوگ کسی یتیم خانے، اسکول یا مدرسے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، مگر ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا نا آپ لوگوں کے خزانے بھرنے کا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پھنکاری۔ جی؟ پرشما نے ابرو اٹھائی۔ جی وی نہیں، یہ بتاؤ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پرشما انصاری ہوں اور ابیر سر کی ریسیپشنسٹ۔ انہوں نے مجھے فائل لینے کے لیے بھیجا ہے جو ان کے کمرے میں ہے، پرشما نے دانت پیس کر کہا۔ اگر وہ ابیر کے گھر نہ ہوتی اور یہ ملازمہ ملتی تو شاید آج یہ ملازمہ اپنے چند دانتوں سے محروم ہو جاتی۔ آپ پرشما انصاری ہیں؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے وہ کوئی سیلیبریٹی ہو اور اچانک اس کا انکشاف ملازمہ پر ہو جائے۔ پرشما نے ہاتھ سینے پر باندھے اور دھونس جمایا اور ملازمہ کو مزید حیران کیا۔ اب مجھے بتاؤ ابیر سر کا کمرہ کہاں ہے تاکہ میں فائل لے لوں۔ جی وہ اوپر ہے، آئیں میں آپ کو لے جاؤں۔ وہ تیکھے لہجے میں اب شیریں گوئی پر اتر آئی تھی، مگر پرشما نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہے۔ اس نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، وہ ڈگمگانے لگی۔
ایسی سیڑھیوں پر پہلے چڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اوپر سے ان کے درمیان جو خلا تھا اس سے نیچے لاؤنج کا فرش نظر آتا تھا۔ اس نے دیوار کو تھاما اور آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس کے برعکس ملازمہ تیزی سے چڑھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں۔ دراصل یہاں ایسی تنظیموں کی بے شمار عورتیں آتی ہیں جن کو کسی نہ کسی ادارے کی تکمیل کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کی طرح ہی ہوتی ہیں وہ بھی، شال لی ہوئی ہوتی ہے، قمیض شلوار والی مہذب سی، اس لیے آپ پر شک کیا۔ ویسے آپ بڑی بی بی جی کو تو نہیں بتائیں گی نا؟ ملازمہ اوپر چڑھ چکی تو چہرہ موڑ کر دیکھا اور ڈر ڈر کر پوچھا، مگر پرشما نے تو ابھی چند سیڑھیاں ہی چڑھی تھی۔ وہ دیوار کو پکڑے کھڑی تھی، جانے کس منحوس نے اس گھر کو بنایا ہوگا۔ اس نے کوفت سے سوچا۔ ابیر سر نے، ملازمہ بولی۔ پرشما نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ابیر سر نے فون کیا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو فائل دے دیں۔ خیر، لگتا ہے آپ پہلی بار یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، وہ اندازن بولی۔ پرشما کچھ خجل ہوئی۔ نہیں، وہ مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اور پھر ایسی اونچائی۔ اس نے اپنے پیروں کو دیکھا جن کے آگے اوپری سیڑھی کا شگاف تھا اور نیچے لاؤنج کا فرش۔ ادھر پیر پھسلا اور ادھر وہ دھڑام سے نیچے۔ ارے آپ کو لگتا ہوگا یہ سیڑھیوں کے بیچ کی جگہ خالی ہے نا؟ وہ تیزی سے اتر کر پرشما کے روبرو کھڑی ہوئی۔ پرشما نے آس پاس دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ نہیں، یہ جگہ خالی نہیں ہے، بلکہ یہ عکس ہے۔ اوپر دیکھیں۔ ملازمہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو پرشما نے تعقب کیا۔ اوپر چھت میں سیڑھیوں کے خلا پہ کچھ آئینے لگے تھے جن کا عکس عین سیڑھیوں کے شگاف میں پڑا تھا، جس سے لگتا درمیان کی جگہ خالی ہے، مگر وہ عکس کی وجہ سے دونوں آپس میں ریفلیکٹ ہو رہے تھے۔ پرشما کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ دیکھیں بی بی، ملازمہ نے سیڑھیوں کے شگاف میں پیر دے دیا تو پیر وہیں رک گیا۔ وہاں شیشہ لگا تھا، کسی 3D صورت آئینہ، جسے پہلی نظر دیکھ کر لگتا کہ نیچے سیڑھیوں کی جگہ خالی ہے، مگر وہ خالی نہیں تھی۔ پرشما نے عقل کو ہاتھ مارا۔ یہ پراسرار گھر ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہمارے اپنے ابیر سر نے، اور کس نے؟ ملازمہ کو لگا اس نے بڑی انوکھی بات کہی ہے۔ کبھی جو کوئی ڈھنگ کا کام کرے یہ شخص۔ اس نے دانت پیس کر ملازمہ کو دیکھا جو معصوم صورت بنائے کھڑی تھی۔ اگر سیڑھیاں ایسی ہیں تو اپنا کمرہ کیسا ہوگا؟ اس نے بے ساختہ جھجھری لی۔ چلیں، ملازمہ نے یاد دلایا۔ اس نے کہا اور پورے اطمینان سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اب بھی چڑھتے وقت لگ رہا تھا کہ درمیان کی جگہ خالی ہے، مگر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی ملازمہ کی طرح تیز تیز قدموں سے اوپر آئی جہاں شیشے کی ریلنگ والی راہداری تھی۔ ایک تو اس شخص نے ہر جگہ شیشہ گھسا رکھا ہے، گھر کم انویسٹیگیشن آفس زیادہ لگ رہا ہے۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ابیر کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ ملازمہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ کمرے کے درمیان پہنچ کر ملازمہ نے کہا، آپ فائل لے لیں، مجھے کچھ کام ہے، میں کر کے آتی ہوں، ورنہ بڑی بی بی ناراض ہوں گی۔ ملازمہ مصروف انداز میں بولی تو پرشما نے ہنکارا بھر کر اسے جانے دیا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ ارد گرد تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بڑا مگر لگژری انداز میں فرنشڈ کمرہ، جس کی بائیں دیوار کے آگے سلائیڈنگ دروازے کے پار ٹیرس تھا، اور اتنا بڑا کہ 20 بائی 20 کا ایک کمرہ آ سکتا تھا۔ پردے سرکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور لب موڑ کر سراہنے والے انداز میں دیکھا۔ سامنے بیڈ، بڑا کراؤن، نرم مگر سیاہ چاکلیٹی رنگ کے کور اور سفید سرہانے۔ دائیں طرف ایک اور سلائیڈنگ ڈور جس پہ گمان تھا کہ چینجنگ روم یا شاید واش روم تھا، مگر اس نے اسٹڈی روم جانا تھا، اس لیے وہ چند قدم بڑھائے آگے آئی اور بیڈ کے دائیں طرف دیکھا جہاں اندر ایک طویل سی راہداری نما نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے آئی تو دیکھا وہ اسٹڈی روم تھا، بڑا مگر لمبا، جس کی ایک دیوار پوری کتابوں کے ریک سے ڈھکی تھی، اور سامنے کرسی میز پڑی تھی جس پہ فائلز تھی، کچھ کتابیں اور ڈائریاں بھی تھیں، ابیر کے حساب کتاب کی چیزیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، ایک بڑی فریم کی تصویر جو اسٹڈی روم کی چوکھٹ پہ ایک طرف لگی تھی، اس نے پرشما کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بڑی فریم شاید ابیر کی شادی کی تصویر تھی، جس میں اس نے سفید شلوار قمیض پہ بھوری شال گردن کے دونوں طرف لٹکائی تھی۔ وہ ہاتھ پشت پہ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ سفید غرارے والی کوئی لڑکی تھی جو دوپٹے کے پلو سے منہ چھپائے کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔
اس کے ہاتھوں کی پشت اور انگلیوں پر لگی مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ بال اور سفید رنگت۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ وہ الشبہ تھی۔ اس نے تصویر کی سمت دیکھا، وہ عین بیڈ کے دائیں جانب کے سامنے تھی، یعنی کوئی بیڈ کے دائیں جانب لیٹے تو پہلی نگاہ تصویر پہ پڑے۔ وہ خفیف سی مسکرائی۔ تو جناب کی بیوی ہیں یہ، پیاری ہے۔ اس نے خود سے تبصرہ کیا اور پھر سر جھٹک کر تیزی سے میز کی طرف آئی اور فائل دیکھنے لگی۔ بلو رنگ کی فائل ادھر ہی پڑی تھی۔ اس نے اٹھائی اور کھول کر دیکھی۔ اندر ہادی کے پروجیکٹ کے تھیم کے کچھ پوائنٹس تھے۔ وہ مسکرائی اور فائل ساتھ لی، مگر تبھی اس کی نگاہ میز پر رکھی کتابوں تک گئی۔ کتابیں، اف، اس کی کمزوریاں۔ اس نے فائل واپس میز پر رکھی اور کتابوں کے بنڈل سے کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ وہ بس جائزہ لینا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ ارم کی آواز تھی جو اس کی پشت پہ ابھری۔ پہلے اس کی آنکھیں کھلیں، پھر سر اٹھایا اور اپنی بے اعتمادی چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے میز سے ڈائریاں اور کچھ کتابیں اٹھائیں اور پھر تیزی سے مڑی۔ سامنے نفیس سے جوڑے میں ملبوس دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، بال کھولے ارم کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پرشما کے سر کے پچھلے حصے میں زبردست سی ٹیس اٹھی۔ اچانک مڑنے اور آدھے جان کی ٹینشن لینے کی وجہ سے سر شدید بھاری تھا۔ اس نے سر کی پشت سے ہلائی۔ ٹیس بہت زیادہ تھی، پوری گردن اور اسپائنل کارڈ تڑپ اٹھے تھے۔ ارم اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون؟ انہوں نے پوچھا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اس چھوئی موئی لڑکی کو دیکھا جس کے کتابوں والے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ پرشما نے اپنی کنفیوژن چھپائی۔ میں وہ دراصل پرشما انصاری ہوں، ابیر سر کی ریسپشنسٹ۔ انہوں نے فائل لانے کا کہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کتابیں اور ڈائریاں جو ہاتھ میں پکڑی تھی اٹھا کر ریک میں دھس دیں اور پھر واپس میز سے فائل اٹھائی۔ ارم کی آنکھیں اسے سکین کر رہی تھی۔ وہ کتنی پیاری تھی، معصوم اور بوکھلائی ہوئی۔ وہ ہلکی سی مسکرا دی۔ گھبراؤ نہیں، میں ابیر کی ماں ہوں۔ تمہارا بہت ذکر سنا ہے اس کے منہ سے۔ پرشما چونکی۔ وہ کافی تعریف کرتا ہے آپ کی۔ پرشما کو جھٹکا لگا۔ ابیر سر اور کسی لڑکی کی تعریف ناممکن، مگر پھر بھی وہ خفیف سی مسکرا دی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ ادھر میرے پاس کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارم فراغت سے بولی۔ نہیں میم، ابیر سر کو یہ فائل ارجنٹلی چاہیے، مجھے جلدی آفس پہنچنا ہے۔ آپ اشال کو بلا دیں، ابیر سر نے کہا تھا اسے بھی ساتھ لے کر آؤں۔ وہ موڈ میں بالکل نہیں تھی، اس لیے پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ ارم ہنسی۔ ارے یہ آفس کے جھمیلے تو ختم ہی نہیں ہوتے، سمجھ سکتی ہوں، اس لیے نہیں روکوں گی۔ مگر اشال کو ابھی جوس دیا تو اس نے پیتے وقت خود پہ گرا دیا۔ ملازمہ اس کے کپڑے بدل رہی ہے، تب تک تم آؤ بیٹھو جب تک وہ تیار ہو کر آتی ہے، ارم نے مشورہ دیا۔ وہ کچھ ٹھٹکی، پھر جذبز ہوئی اور پھر خفیف سی ان تک آئی اور ابیر کے کمرے میں ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارم اس کے ساتھ ہی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم کافی کم عمر لگتی ہو، اس عمر میں نوکری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پرشما کی آنکھوں کے سامنے مجبوریاں لہرائیں۔ آدھے جان کا علاج، گھر کا خرچ، انم کی پڑھائی۔ اس نے سر جھٹکا۔ معاشی حالات کی وجہ سے، وہ مختصر بولی۔ ہاں، معاشی حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ ابیر نے بتایا مجھے کہ تم کافی محنت سے کام کرتی ہو، انفیکٹ وہ تمہارے کام کی بہت تعریف کرتا ہے۔ اچھا، ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ کسی امپلائی سے خوش ہے۔ تم تو جانتی ہو وہ کتنا سنجیدہ رہتا ہے، اسے ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ مجھے اس نے بتایا کہ تم اشال کی بہت کیئر کرتی ہو، بہت ضدی بچی ہے، کیسے کر لیتی ہو؟ کوئی بیبی سٹنگ کورس کیا ہوا ہے کیا؟ اب مجھے دیکھو، 3 بچے پالے ہیں لیکن ایک ضدی پوتی نہیں سنبھل رہی۔ پرشما کو ترس آیا۔ اچھا تم بتاؤ گھر میں کون کون ہے؟ وہ دلچسپ نظروں سے پرشما کو دیکھنے لگی۔ اس نے نظر ارم کے تاثرات پہ ڈالی۔ کسی لڑکے کی ماں کا یوں بلا وجہ اپنوں کی طرح بات کرنا اور اپنے بیٹے کی تعریف کرنا اور پھر آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا، مطلب چانس نہیں۔ اس نے خود ساختہ جھجھری لی۔ گھر میں ایک بہن ہے اور ایک امی، اس نے بتایا۔ وہ اکتانے لگی تھی۔ اور ابو نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پرشما بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ارم نے افسوس سے سر ہلایا۔ معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر آس پاس دیکھا۔ میم اشال کو بلا دیں، دیر ہو رہی ہے، وہ تشویش سے کہنے لگی۔ آ جائے گی، تم فکر مت کرو۔
میں ابیر کو فون کر دوں گی، لیٹ ہو بھی گئی تو وہ کچھ نہیں کہے گا، ارم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں میم، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ پرشما کو فکر ہونے لگی کیونکہ گھر دیکھنے میں اس نے کافی وقت ضائع کر دیا تھا اور پھر سیڑھیوں کی پریکٹس۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی مگر ارم کو اس کی ہڑبڑاہٹ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ارے تم خامخواہ ڈر رہی ہو، ایسا نہیں ہے میرا بیٹا۔ طبیعت کا سنجیدہ ضرور ہے مگر کھڑوس تو بالکل نہیں، غصہ تو شاید اسے آتا ہی نہیں۔ ارم بیٹے کی تعریف میں لگ گئی۔ لا حول ولا قوت، کاش سامنے بیٹھی یہ عورت اس کھڑوس بدتمیز اوور کانفیڈنٹ ابیر غازی کی ماں نہ ہوتی، پھر دیکھتے ان کو اس کی خامیاں کیسے نظر نہیں آتی۔ بچپن میں حساس تھا مگر اب نہیں ہے، سارا بزنس خود سنبھالا ہوا ہے، گھر بھی خود دیکھتا ہے، اشال کا خیال، ساری ذمہ داریاں خوب نبھاتا ہے۔ یا اللہ، ان کو ابیر کہیں فرشتہ تو نہیں لگتا۔ وہ ابیر کی تعریف پہ کسل مندی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب بھلا ماؤں کو کون سمجھائے؟ اس نے بیگ اٹھایا اور فائل لی۔ اشال کو بلوا دیں پلیز، وہ جھنجھلا گئی۔ ارم اس کی بیزاریت کو بھانپ گئی لیکن خود پہ قابو پاتے ہوئے اٹھی۔ ابھی لاتی ہوں اسے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور ابیر کے کمرے میں موجود چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ پرشما نے تعقب میں دیکھا، جیسے ہی ارم اندر گئی اس نے شانے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اتنا جھوٹ کون بولتا ہے، جیسے میں تو جانتی نہیں ان کے بیٹے کو۔ واہ، تعریفیں تو دیکھو، انسان نہیں کوئی کوہ کاف کا شہزادہ ہو گیا، انسانی شکل میں فرشتہ نہ ہو تو۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی پہچان تو ہے نہیں اور بزنس سنبھالیں گے موصوف ہوں۔ پری آپا، منظر میں یک بارگی اشال کی آواز ابھری تو وہ چونک کر پلٹی۔ سرخ پھولی ہوئی فراق والی بچی دوڑ کر اس تک آئی اور ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس نے جھک کر اشال کو اٹھایا اور باری باری گال چومے۔ اشال نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اور سر کندھے پر رکھ دیا۔ ارم یہ سب دیکھ رہی تھی، خود ارم کے پاس اشال اتنی بے تکلف نہیں ہوئی تھی اور پرشما کو دیکھ کر ایسی چہکی گویا کوئی پری دیکھ لی ہو۔ پرشما نے اشال کو گود میں اٹھایا اور پھر اجازت طلب نظروں سے ارم کو دیکھنے لگی۔ میں چلتی ہوں میم، اب اجازت دیں۔ ارم نے اس بات میں سر خم کیا اور پرشما شکریہ ادا کرتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ارم کو تو وہ کوئی اچھی خاصی عمر کی لڑکی لگتی تھی، بس ابیر سے 2-3 سال چھوٹی، مگر وہ تو خود بہت چھوٹی تھی لیکن سمجھدار تھی، ذہین اور بلا کی خوبصورت، ابیر کے ساتھ جچے گی۔ کافی پیاری ہے چھوٹی بی بی، ملازمہ نے اسے چھوٹی بی بی کہہ کر پکارا۔ ارم نے چونک کر دیکھا اور تاثرات بدلے۔ میرا مطلب ہونے والی چھوٹی بی بی۔ بیچاری ملازمہ ارم کی آنکھیں دکھانے پر شرمندہ ہو گئی اور نظریں چراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ چھوٹی بی بی تب نہ جب وہ پتھر کی لکیر میرا بیٹا وہ مانے گا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور شانے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہسپتال کی راہداری ویسے ہی ٹھنڈی تھی، اس میں پھیلی فینائل کی خوشبو سر چڑھ رہی تھی۔ چال میں سبک سی لرزش تھی، وہ چشمہ لگائے راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی، شاید پریشان تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ راہداری کے سرے پر پہنچ کر کاؤنٹر کے پاس رکی اور سر اٹھا کر کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وارڈ 9 کی پیشنٹ کی فائل دکھائیں، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ لڑکی نے کاؤنٹر کے نیچے سے فائل نکالی اور کاؤنٹر پر رکھی۔ اس نے جھک کر فائل اٹھائی اور اوراق پلٹنے لگی، پھر مطلوبہ صفحہ کھول کر اوور آل کی جیب سے پین نکالا اور جلدی سے وہاں لکھے کچھ ہنسوں کو کراس کر کے نئے ہنس سے لکھے، لیکن ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چہرے پر آئی گھبراہٹ کو قابو رکھ کر اس نے فائل بند کی اور واپس راہداری میں چلنے لگی۔ راہداری میں آخری سرے پر پہنچ کر دوسری راہداری میں مڑنے لگی، تبھی اس کا فون بجا۔ وہ رکی اور اوور آل کے جیب سے موبائل نکالا۔ نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ بھیگنے لگے، لیکن تاثرات ٹھیک تھے، جیسے جانتی ہو کہ فون ضرور آنا تھا، سو آ گیا۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور پھر لمبے ڈگ بھرتی راہداری کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ یہ لیڈیز ڈاکٹرز کا واش روم تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیسی ہیں آپ ہینا جی؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہوں، کیوں فون کیا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بنا تمہید پوچھنے لگی۔ دوسری طرف مردانہ گمبھیر کہکہے کی گونج سنائی دی تھی۔ ایک کام کہا تھا آپ سے، سوچا پوچھ لوں ہوا کہ نہیں۔ وہ دوسری آواز بھی استہزائیہ تھی۔
کیسے کروں؟ ہاں تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ 1 لاکھ کی کڈنی کو میں 6 لاکھ کی کیسے بناؤں؟ کوئی پاگل بھی ہوگا تو یقین نہیں کرے گا۔ مجھے کسی پاگل کو یقین نہیں کروانا۔ کڈنی 6 لاکھ کی ہی بیچنی ہے اور آپریشن 4 لاکھ کا، پورے 10 لاکھ۔ آواز جیسے باور کروا رہی تھی۔ وہ بچیاں نہیں افورڈ کر سکتی، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ 5 لاکھ تک کی رقم اکٹھی نہیں کر سکتی۔ تو میں کیا کروں؟ رحم کرو ان پہ، بس یہی کرو۔ تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی کڈنی کو 4 لاکھ کا کہہ چکی، اب مزید نہیں بڑھاؤں گی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ دوسری طرف آواز نے گہری سانس لی تھی۔ دیکھو ہنا مریم، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجبوراً مجھے ہاتھ ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ آپ کا بیٹا چھوٹا ہے اور خود آپ بیوہ ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ کی آخری وراثت چھین کر۔ ہنا کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اس کی کن پٹی پر پسینہ چمکا۔ تم مجھے دھمکا نہیں سکتے۔ میں کسی کو نہیں دھمکا رہا جب تک آپ میری بات مانیں گی۔ آواز میں بے رحمی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ وہ تھک کر بولی، بے بسی آنکھوں میں جھلکی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب میری بات دھیان سے سنیں۔ آپ نے رقم اتنی بڑھانی ہے کہ وہ لڑکیاں افورڈ نہ کر سکیں، وہ بے بس ہو جائیں۔ تم جانتے نہیں ہو ان کو، وہ خود کو بیچ ڈالیں گی مگر پیسے جمع کر کے رہیں گی۔ تم چاہے جتنی بھی رقم بڑھاؤ، ہنا نے للکار کے باور کروایا۔ آپ ان کی ماں کو دوائیاں نہیں دیں گی، ان کی حالت کو مزید بدتر کریں۔ کل ہی وہ، آواز نے ادھورا جملہ چھوڑ دیا۔ ہنا کا دل زور سے دھڑکا۔ تم چاہتے ہو میں ایک طرف رقم بڑھاؤں اور دوسری طرف ان کی ماں کو انتہا پر لے جاؤں، ان لڑکیوں کو ہر طرح سے بے بس کر دوں۔ ہنا کو جھٹکا لگا۔ سمجھدار ہیں آپ۔ ویل، آپ کا بیٹا اس وقت یونیورسٹی میں گٹار بجا کر گا رہا ہے، اچھی آواز ہے۔ اور فون ٹھک سے بند ہو گیا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، آنکھیں پھٹ کر باہر آ گئی تھی۔ آج ہی عمر اپنی یونیورسٹی میں گٹار لے کر گیا تھا، اس کا گلوکاری کا مقابلہ تھا۔ وہ ٹوٹنے کے انداز میں بیسن پہ جھک گئی، سانس اٹکنے لگی تھی اور پورا وجود کسی بھیانک اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ دماغ معاف ہو چکا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں شیراز، اللہ پوچھے تمہیں، وہ نفرت سے بولی۔ آنکھیں بھر چکی تھیں، آنسو امڑ امڑ کر چہرے پر پھسل رہے تھے۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی، روپہلے رنگ کے لان کا جوڑا پہنے، بالوں کو کھولے، دوپٹہ گردن میں ڈالے، بس آخری بار خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کل دوپہر سے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، مگر زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائی، کیونکہ اس سب بکھیڑے میں ساری غلطی اس کی خود کی تھی۔ اگر آج اس پہ یہ کٹھن وقت اور لمحات گزر رہے تھے تو بچا تھے، ان سب کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی خود کو رسوائی اور تذلیل کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا تھا۔ نہ وہ رامز سے ملتی، اس کے ساتھ تصویریں بنواتی، ریستوران میں کھانا کھانے جاتی، اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیراز کی دھمکیوں کو نظر انداز کرنا بھی بے وقوفی تھی۔ چلو رامز نہیں جانتا تھا کہ شیراز عنایا سے محبت کرتا ہے، مگر یہ خود تو جانتی تھی نا۔ جب رامز کی محبت میں خود کو باز نہیں رکھ سکی تو کیسے امید کی جا سکتی تھی کہ شیراز جیسا ضدی انسان اپنی محبت کو آرام سے جانے دے گا۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر حاضر تھی، مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کل سے مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کے گرد چھائی نیلاہٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ آج بھی اگر وہ کھانے کی میز پہ غیر حاضر ہوتی تو بی بی شاہ کے ہاتھوں تذلیل میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی۔ ان کے بقول کوئی گھر میں موجود ہو اور بلا جواز کھانے کی میز پر غیر حاضر ہو تو اس کی نااہلی کو کہاں تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ عنایا کی بیماری کی وجہ سے شاید اسے کثر کے اصول توڑنے کی اجازت تھی، اور چونکہ بیماری کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، یہی کوئی 2 مہینے پہلے، اور تب سے کبیر اور سکندر نے اس کے علاج میں اچھے خاصے ڈاکٹر چھانٹ مارے تھے، مگر عنایا کو ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروانا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے اور اچھے ہسپتالوں کو چھوڑ کر وہ ایک ہی ہسپتال سے علاج لینے کی ضد کرتی، اور اس علاج کے دوران ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا جسے دیکھ کر کہا جاتا کہ عنایا کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ سکندر اور کبیر بھی خوش تھے کہ علاج کام آ رہا ہے،
مگر جگر کام کرنا بند کر چکا تھا اور اس کا ٹرانسپلانٹ لازمی تھا۔ وہ صرف دوائیوں کے سہارے عنایا کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ شاید اسی لیے آج سکندر جب آفس سے آئے تو اسے بلا لیا۔ وہ اسے بھولے نہیں تھے، اکلوتی بیٹی سے اتنی محبت تو کرتے ہی تھے کہ ولایت میں اس کا بہترین علاج اپنی نگرانی میں کروا سکتے۔ سکندر کا سامنا روایتی انداز میں کرنے کے لیے اس نے نئے کپڑے پہنے، چہرہ ٹھیک کیا اور تاثرات ایسے بنائے جیسے بیماری کا سارا اثر زائل ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ ہونٹوں پہ ہلکی گلابی شیڈ کی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے خود کو دیکھا۔ وہ بالکل فریش تھی، رونے دھونے اور سخت ٹینشن کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ہلکی سی ہمدردانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ باہر آئی۔ سکندر لان میں تھے جہاں گھر والے شام کی چائے تناول فرما رہے تھے۔ بی بی شاہ بھی چھڑی ایک طرف رکھے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ سبیل اور رحمہ اپنی پارٹی سے واپس آ چکی تھی۔ ہادی اور مروہ ساتھ بیٹھے تھے۔ ہادی چائے پی رہا تھا جبکہ مروہ سنیکس تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد منہ میں ڈالتی۔ سکندر بی بی شاہ کے پاس بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف جاسم تھے جو سر فائل میں گھسائے کچھ ضروری لکھ رہے تھے اور بار بار ساتھ بیٹھے کبیر کو سمجھاتے جو خود ایک فائل لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ صفا سبیل کے ساتھ دوپٹہ پھیلائے دودھ پی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چائے سے منع کیا تھا، اس لیے شام میں خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ دودھ پیا کرتی تھی۔ انشرا اور فاتح سوئمنگ پول کے قریب ایک جگہ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ہادی نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتا، شاید وہ اپنی چائے ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان سب میں فروخ اور ارم غیر حاضر تھے۔ فروخ جانے کہاں تھے اور ارم ابیر کے گھر تھی۔ سبیل نے صفا کے ہاتھ پر چپت رسید کی جب وہ سامنے رکھے پکوڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ بی بی شاہ جھیپ گئی۔ کیا کرتی ہو سبیل، اتنا پرہیز اچھا نہیں ہوتا، کچھ تو منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے دو صفا بیٹی کو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نہیں بی بی شاہ، آپ نہیں جانتی اس کو، یہ گند کھانے کی عادت ہو گئی تو حالت بگاڑ لے گی اپنی، پھر ہر وقت انہی کی فرمائش کرے گی، اور آپ تو جانتی ہیں اس حالت میں یہ سب کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ سبیل نے سخت ماں کی اداکاری کرتے ہوئے جواز رکھا۔ صفا جسے بی بی شاہ کی جھڑک پر پکوڑے کھانے کا ہلکا سا چانس نظر آیا تھا، سبیل کے اس طرح کہنے پر منہ بسور کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم دونوں یہ کام بعد میں نہیں کر سکتے، یہ فیملی ٹائم ہے اور تم دونوں فائلوں میں سر گھسائے بیٹھے ہو۔ بی بی شاہ نے گردن موڑ کر بائیں طرف بیٹھے جاسم اور کبیر کو جھڑکا۔ جاسم نے مڑ کر دیکھا۔ یہ ضروری ہے بی بی شاہ، بس تھوڑے سے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں پھر رکھتے ہیں، وہ سکون سے بولے۔ بی بی شاہ نے گہری سانس بھری، جیسے میں جانتی ہی نہیں کہ کتنی دیر میں رکھیں گے۔ بی بی شاہ میں سوچ رہی تھی ارم بھابی کو کال کر کے بلا لیں، آخر کب تک وہاں رہیں گی؟ رحمہ نے پوچھا۔ بی بی شاہ نے گھونٹ بھر کر پیالی پیچھے کی۔ رہنے دو اسے، اپنے بیٹے کے پاس کچھ وقت کھل کر گزارنے دو، جب دل ہوگا واپس آ جائے گی، کال کر کے اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ رحمہ اور سبیل نے حیرت کا تبادلہ کیا۔ کیا ہو گیا تھا بی بی شاہ کو، اتنی نرمی؟ عنایا دھیرے دھیرے چل کر ان تک آئی اور سب کو سلام کیا، پھر سکندر صاحب کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ مروہ نے منہ موڑ لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ سکندر نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی میرے بچے کی، میں آیا تھا رات کو مگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا، صبح ملازمہ نے بتایا آپ سوئی ہوئی ہیں۔ عنایا کو خود پہ افسوس ہوا۔ جی بابا، وہ بس طبیعت تو، مجھے ملازمہ نے نہیں بتایا کہ آپ آئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ میں کچھ بتانے آیا تھا مگر آپ نے تو لفٹ ہی نہیں کروائی، وہ مسکرائے۔ سوری بابا، وہ مجھے ریئلائز نہیں ہوا، سوری۔ اس سے خود پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ دونوں منحوس بھائیوں کے جھنجٹ میں رو رو کر ہلکان تو خود کو کیا ہی، ساتھ میں باپ کو الگ سے پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس نے حقارت سے شیراز اور رامز کو بیک وقت سر سے جھڑکا۔ بھاڑ میں جائیں دونوں۔ ویل بیٹا، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ باپ بھائیوں نے تمہاری بیماری کو اگنور کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے میز پر رکھی فائل اٹھائی اور عنایا کے سامنے لہرائی۔ میں تب سے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بہترین ہسپتال اور ڈاکٹر مل جائے تاکہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ کرا سکیں۔
बीच में हादी की शादी आ गई और फिर बिजनेस के मसले। लेकिन अब मुझे मानचेस्टर के एक बड़े अस्पताल ने उम्मीद दिलाई है। ये देखो। उन्होंने फाइल अनाया को पकड़ाई। अनाया ने कुछ शर्मिंदाना अंदाज में पहले हादी को देखा, फिर बीबी शाह को, और वापस खज्जल सी निगाह मोड़कर फाइल खोल दी। अंदर अस्पताल की तफसीलात और डॉक्टर की तफसीलात लिखी थी। साथ में अनाया की रिपोर्ट्स अटैच थीं और सारी तफसीलात जो अनाया की बीमारी से मुतल्लिक थीं सफ़ा ब सफ़ा जुड़ी थीं। उसने पढ़कर सर उठाया तो आंखों में कुछ सुर्खी चमकी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहलू बदलते हुए सिकंदर को देखने लगी। डॉक्टर सर्जरी के लिए राजी हो चुके हैं। लीवर भी मिल जाएगा, बस आपको मानचेस्टर लेकर जाना है। बीबी शाह मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आप जानती हैं कि मैं और इरम अनाया के साथ जाएंगे। उन्होंने बीबी शाह को देखा। घर की बेटी की जिंदगी का सवाल है सिकंदर, इसमें जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। तुम और इरम तैयारी करो, हम पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती मेरी पोती को मजीद तकलीफ हो। वो खलूस से बोल रही थी। अनाया की आंखों में नमी चमकी। हादी वाले मामले में ज्यादती के बाद वो अनाया के साथ मजीद ज्यादती नहीं कर सकती थी। सिकंदर की इकलौती औलाद होने के बावजूद भी वो घर में बहुत इग्नोर की जाती थी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मरवा सफा जैसी लड़कियों का उभर कर सामने आना था। और फिर जो हर चीज में वाजे हों, नजर भी वही आते हैं। बरक्स इसके अनाया ने सारी तवानाई रामिज में सर्फ कर दी थी। अगर वो घर पे ध्यान देती तो बाकियों की तरह फहरिस्त में सबसे नुमायां होती। उसने तकलीफ से हादी को देखा जो शर्मिंदा सा आंखों में ढेर सारे मानी लिए लब भींचे बस गहरी सांस ले रहा था। मुझे अफसोस है बीबी शाह, मैं अपनी बेटी को वक्त ही नहीं दे सका। बिजनेस के झमेलों में ऐसा फंस जाता हूं कि वो अफसोस से कहने लगे, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं, हम क्यों अपनी गुड़िया को इग्नोर करने लगे। वेल आप मुझसे आगे हो गए, वरना मुझे रशिया से एक बेहतरीन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। कबीर ने फाइल एक तरफ रखकर कहा, ऐसा है, फिर चेक करते हैं कौन सा बेस्ट है, क्यों बीबी शाह। सिकंदर की आंखें चमक उठी। ये तुम लोगों का मसला है, मेरी अब उम्र नहीं कि डॉक्टरों के रिकॉर्ड छानती फिरूं। तुम लोग देख लो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है हम अनाया को वहां ले जाएंगे। बीबी शाह सुकून से बोली। तुम फिर कबीर साहब निकाल रहे हैं डॉक्टर का रिकॉर्ड। सिकंदर ने गर्दन घुमाकर कबीर को देखा। अंकल कबीर भाई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप कहें तो ये काम मैं कर देता हूँ। हादी झट से बोला। जहां अनाया ने अचंभे से देखा वहां मरवा ने गर्दन घुमाकर हैरत से देखा। आप कर तो लेंगे ना बरखुरदार। सिकंदर ने मशकूक नजरों से देखा। ताया जान आपको शक है क्या? हादी झींप गया। नहीं मुझे शक नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। नजर मरवा पे गई जो सिकंदर की बात पे नजरें चुरा गई। सिकंदर भी तासुरात पढ़ लिया करते थे शायद। उसने फाइल उठाई और सब पे एक माजत खाना नजर डालती तेज तेज कदमों से चली गई। घर में आई, धप धप सीढ़ियां चढ़ी, राहदारी क्रॉस की, अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, बेड पे गिरने के अंदाज में बैठी, हाथ पाइंती पर रखे, शाने कड़ाए, सर झुकाया और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो मुसलसल रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर नहीं उठाया। वो जानती थी कि कौन होगा और जो था उसे इजाजत लेकर अंदर आने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा ही हुआ। हादी दरवाजा खोलकर अंदर आया और कदम कदम चलकर अनाया के साथ बेड की पाइंती पर बैठ गया। कोहनियां रानों पर रखी और हाथ बाहम मिलाकर होंठों से जोड़ दिए। वो सिकंदर की बात पे अनाया से ज्यादा परेशान हुआ था। अनाया रोती रही यहां तक कि दिल ठंडा हो गया। फिर उसने हादी को देखे बगैर कहा, तुम जानते हो मैं एक बरगश्ता लड़की हूं, अपने खानदान की घटिया तरीन चीज। तुम जानते हो मैं हकीकतन किस चीज की मुस्तहिक हूं। इनको मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। मैं इनकी इज्जत पे एक बदनुमा दाग हूं, एक स्याह धब्बा हूं। हादी ने तकलीफ से उसे देखा। वो सामने देख रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं अनाया, ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। हादी ने हौसला देना चाहा। गलत सोच नहीं रही, गलत कर चुकी हूँ। मैं उनके जज्बात से खेल चुकी हूँ। मैं इंतहाई खुदगर्ज लड़की हूँ जिसे न अपने बाप की परवाह है और न भाइयों की। वो सिर्फ अपना सोचती है और मैंने अपना सोचा।
ہادی دیکھو میں کتنی خود غرض ہوں. میں نے تمہیں ہرٹ کیا, میں نے مروہ کو ہرٹ کیا. یہ جو بھی ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے. آج تم اور مروہ ساتھ مگر خوش نہیں, صرف میری وجہ سے. میں ہر چیز کی ذمہ دار ہوں ہادی. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سب برباد کر دیا ہے. آئی ایم سیلفش, آئی ایم ٹو مچ سیلفش. مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتی گئی اور دیکھو آج میں پھنس چکی ہوں. آج میں اپنے باپ کو جواب نہیں دے سکتی. میں کبیر بھائی کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں ابیر بھائی کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں پاگل ہو جاؤں گی. اف اللہ, میں نے کیا کر دیا؟ میں اب کیا کروں گی؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی, اپنے حواس کھو رہی تھی. ہادی اسے تڑپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. انایا ریلیکس کرو خود کو, سب ٹھیک ہے, ادھر دیکھو. وہ انایا کو روک رہا تھا. ہادی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ چیخی اور جھٹ سے کھڑی ہوئی. کیا ٹھیک ہے؟ ہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا ہادی جب میں مانچسٹر جاؤں گی. وہاں علاج کرواؤں گی اس بیماری کا جو مجھے ہے ہی نہیں. میں کیسے سامنا کروں گی پھر؟ کیسے وضاحت دوں گی کہ صرف تم سے شادی نہ کرنے کے لیے یہ میری چال تھی؟ میں نے ان سب سے جھوٹ بولا, مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں. وہ مر جائیں گے ہادی. وہ رو رہی تھی. ایسا کچھ نہیں ہوگا, تم نے جو بھی کیا اچھے کے لیے کیا, تمہاری نیت بری نہیں تھی, ہادی بولا. انایا بوکھلا چکی تھی. شیراز اور رامز اب یہ درد اس کا سر پھٹنے کو تھا. اس طرح سے پھنس چکی تھی اور اس کی وجہ وہ خود تھی. ایسا ہی ہوگا ہادی, میں نے سب کو چیٹ کیا ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو میری نیت بری نہیں تھی؟ میری نیت بری تھی ہادی, میری نیت بری تھی. مجھے تم پسند نہیں تھے اور شادی کے لیے بالکل بھی قبول نہیں تھے. مجھے لگتا تھا تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے. تم مروہ جیسی عام سی صورت لڑکی کو ہی ڈیزرو کرتے ہو. جیسے تم ہو ویسی مروہ ہے. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو. میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی اور اس سے کروں گی جس سے محبت کرتی ہوں. یہی نیت تھی. میں نے اپنی بیماری کا ڈرامہ کیا, تمہیں ساتھ ملایا, تمہاری ہمدردی سمیٹی تاکہ تمہیں لگے کہ میں تمہیں صرف دوست کی نظر سے دیکھتی ہوں. میرے لیے کسی کے پیار کو ملانا اہمیت رکھتا ہے, اور تم ہادی, تمہیں واقعی لگا کہ میں تمہاری ہمدرد ہوں. میں نے جان بوجھ کر تمہاری ہمدردی لی, اور تم نے نہ صرف ہمدردی دی بلکہ میری عزت کی, میری پسند کا احترام کیا. ہادی, تم ایک ایسے انسان ہو جسے بی بی شاہ نے, جسے میں نے ہانکا ہے. تمہیں اپنے گیم میں شامل کیا تاکہ تمہاری شادی بھی ہو جائے اور میں بھی بے قصور رہوں. یاد ہے ہم دونوں بی بی شاہ کے پاس گئے تھے صرف یہ بتانے کہ ہم شادی اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں بیمار ہوں, اور تم نے کہا تھا کہ تم مروہ سے شادی کرنا چاہتے ہو. مجھے نہیں معلوم تم نے ایسا کیوں کہا, کیونکہ اس وقت صرف تم نے مجھ سے شادی سے انکار کرنا تھا. کچھ پل کے لیے صحیح مجھے لگا تم میرے سر سے ٹل جاؤ گے, لیکن جب تم نے مروہ سے شادی کا کہا تو مجھے لگا تمہارے نام کا کانٹا اب ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے ہٹ جائے گا. یہ میری نیت تھی ہادی, تم کیسے کہہ سکتے ہو میری نیت اچھی تھی؟ اس نے ہاتھ پہلوں میں گرا کر بے یقینی اور بے بسی سے ہادی کو دیکھا جو ٹکٹکی باندھے یک ٹک انایا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا. سفید سے ماتھے پر شکن تھے ڈھیروں. کیسے کہہ سکتے ہو میری نیت اچھی تھی؟ انایا نے چہرہ ہاتھوں سے ڈھک دیا اور بیڈ پہ بیٹھ کر رونے لگی. ہادی کھڑا رہا, اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے. ہادی, میں ناشکری ہوں, خود غرض ہوں, جھوٹی ہوں, اور آج اسی جھوٹ کی وجہ سے پھنس چکی ہوں. اب یہ ڈرامہ مجھ پہ بہت بھاری پڑے گا. یہ تکلیف اور اوپر سے شیراز اور رامز کی ٹینشن, اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا. شیراز کے بارے میں وہ ہادی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی. یہ جھمیلا اسے خود سہنا تھا. حواس معاف ہو رہے تھے, آنکھوں کے سامنے اندھیرے آ رہے تھے. وہ بالکل چکرا کر رہ گئی تھی. ہادی کچھ دیر کھڑا رہا, پھر وہ دھیرے سے انایا کے پاس بیٹھ گیا. اب کی بار انایا نے گردن گھما کر حیرت سے دیکھا تھا. انایا, تم جانتی ہو تم شروع سے مجھ سے منسوب رہیں. بی بی شاہ نے مجھے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ میں باہر کی لڑکیوں سے دور رہوں, صرف اس لیے کہ تم میری ہو اور مجھے تمہاری عزت کرنی ہے. مروہ کی طبیعت اور اس کی عادتیں مجھ سے بہت ملتی ہیں. میں اور وہ کلب جاتے تھے, ڈرنک کرتے تھے, لانگ ڈرائیونگ, پارٹیاں, ڈنرز. ہم دونوں زندگی کو جینے کی طاقت رکھتے تھے. میرا مزاج اور اس کا مزاج ایک جیسا ہے.
لیکن میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ میری ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ تمہارا خیال مجھے بیزار کرتا تھا۔ تم ایک الگ طبیعت کی تھی، کتابیں پڑھتی، سادے کپڑے پہنتی، پھیکے رنگ اور پھیکی زندگی۔ تمہارے مقابلے میں مجھے مروہ زیادہ شاندار لگتی، اور پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ عبیر بھائی اسے بالکل پسند نہیں کرتے اور وہ پاگل ان سے دل لگا بیٹھی ہے، مجھے ڈر لگنے لگا۔ پہلے جب عبیر بھائی اسے دھتکار کر گئے تو مجھے افسوس تھا، اس بار میں نہیں چاہتا تھا اسے ٹھیس پہنچے۔ عبیر بھائی نے اسے ٹھیسیں پہنچائی۔ مجھے وہ کب اچھی لگنے لگی میں خود بھی نہیں جانتا، بس وہ اچھی لگی، دل کو لگی تو اسے تکلیف دیتی ہر چیز کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، عبیر بھائی کو بھی۔ پھر اچانک بی بی شاہ نے تمہاری اور میری شادی اناؤنس کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عبیر کو معاف کر دیں گی مگر اس شرط پہ کہ وہ مروہ سے شادی کرے، لیکن وہاں بھی تمہارے بھائی نے اسے دھتکار دیا، بی بی شاہ کی دوہری نافرمانی۔ پھر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے اور میں نے مل کر پھر بیماری کا ڈرامہ اور بی بی شاہ کے کان بھرنا، یہ سب کیا۔ لیکن بات اتنی ہے عنایا، تم نے اپنا مطلب دیکھا اور میں نے اپنا، لیکن یہ اپنے اپنے مطلب ہم نے ایک دوسرے سے چھپائے۔ ہادی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ تو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ عنایا کو جھٹکا لگا۔ اگر ہو جاتی تو نبھا لیتا، ٹیپیکل ارینج میرج، مگر دل نہیں لگتا۔ میرے دل میں مروہ لگ چکا تھا اور تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی۔ تم بھی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے بھی تو چھپایا مجھے یہ بتا کر کہ کسی اور سے پیار کرتی ہو، وہ بھی دھونس سے بولا۔ تم نے یہ کیوں ہونے دیا؟ تم نے مروہ کو ہرٹ ہونے سے بچایا، مجھے ہرٹ ہونے سے بچایا، اور خود کو اتنا ہرٹ کر دیا، کیوں؟ وہ آنسو صاف کر کے پوچھ رہی تھی۔ اس لیے عنایا سکندر غازی کہ تم بہن بھائیوں کو بغاوت کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ تم لوگ اسی میں بہت سارے لوگوں کو ہرٹ کر دیتے ہو۔ تم لوگ دوسروں کی فیلنگ کو مذاق سمجھتے ہو اور بس۔ وہ بولا تو لہجے میں نفرت کا عنصر شامل تھا۔ عنایا نے گہرا سانس لیا۔ بات تو سچی تھی مگر رسوائی کی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آیا۔ عنایا آنسو پہنچ چکی تھی۔ ہادی خاموش فرش کو دیکھ رہا تھا اور پیروں کو بلا وجہ ہلا رہا تھا۔ تم مروہ سے پیار کرتے ہو؟ وہ کچھ دیر بعد بولی۔ بالکل، بہت زیادہ کرتا ہوں، اور میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا اسے کوئی ہرٹ کرے، ناٹ ایون یو۔ ہادی نے انگلی اٹھائی۔ میں اسے کیا کہوں گی؟ میں خود کچھ کہنے سننے کے لائق نہیں رہی۔ ایک بار پھر اس کے چہرے پر اداسی چھانے لگی۔ تم پریشان مت ہو، یہ مسئلہ ہم دونوں نے مل کر شروع کیا تھا اور اب ہم ہی ختم کریں گے، تم فکر مت کرو۔ سکندر تایا کو میں ہینڈل کر لوں گا، اور رہی بات مانچسٹر جانے کی تو تم بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہسبینڈ وائف نہیں بن سکے تو کیا ہوا؟ وی آر بیسٹ فرینڈز آف کورس، لیکن مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اگر ان کو معلوم ہو گیا تو سب سنبھال لیں گے، بس تب تک تمہارا وہ محبوب تمہیں یہاں سے بیاہنے آ جائے تاکہ کچھ دھونس بنی رہے۔ یاد ہے نا پلان کا باقی حصہ؟ ہادی نے آنکھ کا کونا دبایا۔ عنایا کا دل دھڑکا اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ وہ کیسے بتائے ہادی کو رامز کے بارے میں، شیراز کے بارے میں، کہ رامز چھوڑ کر جا چکا ہے اور اس کا بڑا بھائی اسے بلیک میل کر رہا ہے؟ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اب رونا مت پلیز، ورنہ سب کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ہادی ہنسا۔ میں نے سمن کو بھی دھوکہ دیا، جھوٹ موٹ ہسپتال گئی، اور شاید یہ سب سہنا بہت مشکل ہے ہادی، میں ان سب کو فیس نہیں کر سکتی، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ہم ہینڈل کر لیں گے اسے عنایا، مجھے امید ہے سب ہمیں سمجھیں گے۔ تم خود کو پلیز غلط مت سمجھو، تم نے جو کیا وہ اچھائی کے لیے کیا۔ اب اگر ہم دونوں کی شادی ہو جاتی تو ہم کب خوش ہوتے، بس فارمیلٹیز پوری کرتے۔ خوش تو تم مروہ کے ساتھ بھی نہیں ہو۔ کس نے کہا ہے؟ میں جتنا اس کے ساتھ خوش ہوں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ وہ میرے ساتھ لڑتی ہے تو یہ بالکل مت سمجھنا کہ ہم خوش نہیں۔ وہ جتنی ٹیڑھی ہے اتنی سیدھی ہے، اسے ہینڈل کرنا آسان ہے۔
हादी हंसा। अनाया ने शिद्दत से देखा। कभी कभी मैं सोचती हूँ मरवा ने जरूर कोई नेकी की होगी जिसकी बिना पर तुम उसे मिले हो। हर बार नेकी का फल नहीं मिलता, कुछ सब्र के फल होते हैं। वो जिससे मंसूब थी उसी से दिल लगाया, इसलिए तो बीबी शाह ने भी उसे गलत नहीं समझा। वो लड़की हर हाल में अबीर भाई को कबूल करना चाहती थी। तुम्हारे भाई ने उसे लाख धुतकारा, मगर उसने सब्र किया, बर्दाश्त किया। उसी सब्र का फल मिला है उसे। माफ करना अनाया, शायद ये बात तुम्हें बुरी लगे, मगर तुम और अबीर भाई बहुत नाशुक्रे हो, हादी ने अफसोस से कहा। ठीक कहते हो, हम वाकई नाशुक्रे हैं। जब ही तो अबीर भाई को अलिशबा भाभी नसीब नहीं हुई, मरवा की मोहब्बत ठुकराने का अंजाम। और मुझे देखो, मैं अपने झूठ में मजीद धंसती जा रही हूँ। वो हितक आमीज लहजे में बोली। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, वो नरमी से कहने लगा। अनाया मुस्कुरा दी और फिर हादी उसके सर पे हाथ रखता हुआ बाहर चला गया। वो पीछे महसूर सी बैठी रही। वो जानती थी कि डॉक्टर्स के रिकॉर्ड में हादी ऐसा कुछ जरूर करेगा जो उसके झूठ पे पर्दा डाल देगा। हादी ने उसे उस वक्त थामा जब वो खुद हादी को धोखा दे रही थी। एक दोस्त होने के नाते हादी ने बहुत आसानी से दोस्ती निभाई थी और खुद उसने हादी को ही धोखा दे दिया। और फिर ये तो सच है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम लोग नाशुक्रे हो, ठीक ही तो कह रहा था, मगर काश वो बता सकती कि नाशुक्री किसके लिए की थी। रामिज, दुश्मन का बेटा। सर में जोरदार टीस उठी थी। उसने सर पकड़ लिया और आंखें मीच ली। बाज़ औक़ात जो बुरे होते हैं वही अच्छे होते हैं, और जो नाशुक्री करते हैं वो फंस जाया करते हैं। शाम के सह इस्लामाबाद पर फैल चुके थे। मारगला की खामोश पहाड़ियों पर जर्द रोशनियां चमकने लगी थीं। शहर के कोचों कोनों में भी अपनी अपनी मशलें मुनव्वर थीं। ऐसे में वो रिक्शा रोककर अपने घर से कुछ फासले पर सड़क के किनारे उतरी। स्याह शलवार कमीज वैसे ही शिकनज़दा थी। सर पे निफासत से दुपट्टा किए वो शाल संभालती रिक्शे के पास थोड़ी देर के लिए रुकी। उसकी तेज नजरें अपने घर के सामने उन चंद गैर शरीफ लोगों पर फिक्स थीं जो घर का जायजा ले रहे थे। उनके साथ मुंतशा का भाई तौसीफ भी था, और वो लोग कहीं से भी मोहल्ले वाले नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े, गले से लटकती जंजीरें, चढ़ी आस्तीनें, लबों से तिनके कुचलते वो शायद कुछ गुंडे मवाली थे जिनकी शातिर नजरें घर के कोने कोने को देख रही थी। परिश्मा को उनकी हिरनी जैसी निगाहें और बेबाक अंदाज़े तखातुब बिल्कुल नहीं भाया। वो आंखें चुंधियाए देख रही थी। फिर दफतन वो धीरे धीरे कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे घर की तरफ आता देखकर तौसीफ को ठंडे पसीने आने लगे। वो उन 4 आदमियों की टोली को एक तरफ करने लगा, यूं कि परिश्मा उनको नजर ना आए। मगर परिश्मा किसी शेरनी की तरह बिला खौफो खतर और कोई तासुर डर लिए आगे बढ़ रही थी। घर के करीब पहुंची तो तौसीफ ने जैसे तैसे करके उन आदमियों को रुखसत कर दिया। वो आदमी उसे कोई वार्निंग देते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और चले गए। उनको परिश्मा नजर नहीं आई थी। तभी तौसीफ किसी आंधी की तरह उसके सामने आया। सब्ज टी शर्ट पसीने से भीगी थी और चेहरे की हवाइयां तो पूरे वसूख से उड़ रही थी। परिश्मा ने अबरू उठाई। तुम ठीक हो? कौन थे ये गुंडे आवारा, और घर को इस तरह क्यों देख रहे थे? तौसीफ ने सांस अंदर उंडेली। पर ये वो लोग थे जिनको घर गिरवी रखवाया है, अपनी रकम का मुतालबा कर रहे थे काफी दिनों से, और आप घर के चक्कर लगा रहे हैं। वो गहरी गहरी सांसों के दरमियान बमुश्किल हकलाकर बोल रहा था। परिश्मा को झटका लगा। क्या मतलब रकम का मुतालबा कर रहे हैं? रकम की मोहलत पूरी नहीं हुई अभी। वो हैरान थी। अपा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो शुक्र करें उनको ये नहीं मालूम घर आपका है। ये मैंने मेरे तवस्सुत से गिरवी रखवाया है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? उसने पूछा। मुझे मुंतशा से बात करनी थी, मगर ये लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बौखलाने लगी। अच्छा, आप घर आए, अंदर बैठकर बात करते हैं। वो परिश्मा को घर ले आया। वो भी होंकों की तरह उसके साथ चल दी। अंदर जाने के बाद मुंतशा ने उनके लिए दरवाजा खोला। सामने परिश्मा को देखा तो झटका लगा। आंखें उबलकर बाहर आ गई। उसने जल्दी से
اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر کیا اور پھر کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ چلے گئے ہیں آپا وہ لوگ۔ توصیف جو پرشما کا ہم عمر تھا انم تک کو آپا کہتا تھا۔ منتشا نے ہوں کہا اور واپس پرشما تک آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے دیکھا تو نہیں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں دیکھا آپا، میں نے سنبھال لیا۔ توصیف نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور گٹا گٹ پی لیا۔ لیکن یہ رقم کا کیا چکر ہے منتشا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگی۔ منتشا نے اسے صوفے پر بٹھایا اور ڈائننگ ٹیبل تک آئی اور پانی کا گلاس بھرا، پھر اسے تھمانے لگی۔ پانی پیو پھر بتاتی ہوں۔ پرشما نے پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا اور پھر منتشا کو جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ منتشا نے گہری سانس لی۔ دیکھو، جب تم نے ادھے جان کے علاج کے لیے توصیف کو گھر گروی رکھنے کا کہا تھا، یاد ہے؟ اس وقت توصیف نے کہا تھا کہ وہ اپنے توسط سے گھر گروی رکھوائے گا۔ یہ صرف اس لیے کیا تاکہ ان لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ گھر دو یتیم لڑکیوں اور بیوہ کا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تو یہ تمہیں اور انم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے گھر کو اپنا کہہ کر گروی رکھ دیا، مگر 15 دن بعد ہی وہ رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ بار بار توصیف کو کہیں نہ کہیں کسی بازار میں یونیورسٹی کے باہر روک دیتے ہیں اور دھمکاتے ہیں، اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ وہ گھر تک آ گئے، ان کو اپنی رقم جلد از جلد چاہیے۔ منتشا نے کہا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ لیکن رقم کی مہلت تو باقی ہے ابھی۔ پرشما نے توصیف اور منتشا کو ایک ساتھ دیکھ کر پوچھا۔ دونوں بہن بھائیوں نے افسوس سے نظریں جھکا دیں۔ دیکھو پری، مہلت تو باقی ہے، مگر ہم ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ان کا جب دل چاہے گا یہ رقم لینے آئیں گے۔ ہم نے کوئی آفیشیل ایگریمنٹ تو سائن نہیں کیا تھا نا۔ ویسے بھی یہ لوگ روز کے قتل و فساد میں ملوث ہوتے ہیں، ان سے بیر رکھ کر ہم خود مر جائیں گے۔ منتشا سمجھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف پرشما کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ تم لوگ جانتے ہو اس وقت میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے، میں ان کی رقم نہیں لوٹا سکتی۔ وہ کچھ چھناکے سے ٹوٹنے کے بعد بولی، جسم میں اندر کوئی کانچ تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ پری، میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری ساری کنڈیشنز، ہم جانتے ہیں، لیکن تم بھی جانتی ہو توصیف میرا اکلوتا بھائی ہے، میں اسے نہیں کھو سکتی۔ میں نے تمہاری مدد کر دی، اس نے ان خطرناک لوگوں کا سامنا کیا ہے۔ امی کو بھی اعتراض ہے، اگر ان کو بھنک بھی پڑ گئی تو تم نہیں جانتی محلے میں طوفان آ جائے گا۔ منتشا نے بے بسی سے کہا۔